بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریباً میری عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے والا سلام ہمیشہ اونچا جواب آتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا، اب ثابت بھی ہوگا، دیکھنا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بھی ہے کہ تیسرے والا اس سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں نے آخری دفعہ کہا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ سارے بھائی میری بہنیں درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اولڈ ایج ہوم ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ان بوڑھی عورتوں اور بوڑھے مردوں کو رکھا جاتا ہے جن کی اولاد انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ سچا واقعہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں ایک ٹی وی پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک اولڈ ایج ہوم کے مالک کا، جو اس ادارے کو چلا رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہم یہاں پہ ایسے بابوں کو، ایسی مائیوں کو رکھتے ہیں جن کی اولاد ان کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، لیکن جن کی اولادیں خرچہ برداشت کر سکتی ہیں ان بابوں کو ہم یہاں پہ جگہ نہیں دیتے۔ تو کہتے ایک روز لینڈ کروزر رکی ہے ہمارے دروازے کے باہر، اور اس لینڈ کروزر میں سے بندہ نکل کے کہتا ہے کہ جی میرے بابے کو یہاں پہ داخل کر لو۔ ہمارے بابا جی کو آپ یہاں پہ داخل کر لیں۔ انہوں نے اپنی پالیسی بتائی کہ بھائی ہم تو ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں جن کی اولادیں ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی۔ یار تو لینڈ کروزر سے اترا، 70-80 لاکھ کی تو تیری گاڑی ہے، جتنی بڑی گاڑی ہے اتنا بڑا تیرا گھر ہے، کام کاج ہے، تو ہم یہ بابا یہاں پہ نہیں رکھ سکتے، اس کو واپس گھر لے کے جاؤ۔ بڑا سمجھایا اس نے، بڑی لڑائی کی، لیکن یہ اولڈ ایج ہوم کا مالک جو ہے وہ غصے سے اپنے دفتر چلا جاتا ہے، بندہ باہر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دنگ رہ گیا، میں حیران رہ گیا کہ صبح جب میں جاگا ہوں، اٹھا ہوں، تو ہم نے دیکھا کہ وہی شخص جو لینڈ کروزر پہ آیا تھا اس نے اپنی باپ کو زنجیروں کے ساتھ ہمارے اولڈ ایج ہوم کے دروازے سے باندھ کے گھر چلا گیا۔ وہ بابا کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا اللہ قیامت والے دن میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن اولاد کی شکل میں عذاب اس دنیا میں دکھلا دیا۔ اولاد جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی، لیکن جتنی بڑی شے ہوتی ہے وہ اتنا بڑا نقصان بھی پیدا کر سکتی ہے۔ جتنی بڑی رحمت ہوتی ہے وہ اتنی بڑی زحمت بھی بن سکتی ہے اگر آپ اس کا خیال نہ کریں، اگر آپ اس کا حق ادا نہ کریں، تو وہی اولاد آپ کے لیے سب سے بڑی زحمت بن سکتی ہے، جیسی ان بزرگوں کے لیے بنی، جو سچا واقعہ ہے۔ اور مجھے پہلے ہوتا تھا کہ یہ بڑے بڑے جو پورش ایریاز ہیں، جس طرح آپ لاہور میں جانتے ہیں بحریہ ٹاؤن ہے، DHA ہے، میں نے سمجھا وہاں پہ یہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں۔ ہم گرین ٹاؤن میں رہتے ہیں، آپ یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ایک بورڈ لگا ہوتا تھا وہاں پہ لکھا ہوتا تھا اولڈ ایج ہوم، تو میں سمجھتا تھا یہ کوئی دفتر ہے۔ لیکن ایک روز میں نے اپنی بیوی کو پکڑا، ہم نے کچھ پھل فروٹ خریدے، ہم نے کہا یار جا کے دیکھتے تو اندر سین کیا ہے۔ آپ یقین کریں 70-80 بابے اور مائیاں وہاں پہ تھے۔ تو میں نے پھر یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد مر گئی، ان کے بچے مر گئے، یا ملک سے باہر چلے گئے۔ وہ کہنے لگے ان سب کے اولاد زندہ ہے، حیات ہے، کھاتی پیتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس بابے کو گھر میں برداشت
نہیں کر سکتے اور وہ اٹھا کے ان کو یہاں پہ رکھ گئے. یہ سچے واقعے بتلا رہا ہوں آپ کو. ہماری ناک تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر اب ہم نے آنکھیں نہ کھولی میرے بھائی, یہ سر چڑھ کے بولیں گے سارے. اگر ہم نے اسے اولاد کا حق ادا نہ کیا جو ان کا بنتا ہے, تو یہ اولاد آپ کے لیے سب سے بڑی زحمت بنے گی, سب سے بڑی تکلیف بنے گی. یہ جو ممبر ہے نا میرے بھائی, خصوصاً جو دین والے لوگ ہیں, میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. یہ جو ممبر ہے اس کا توازن خراب ہو گیا. توازن سمجھتے ہیں کہ آپ ماں باپ کی جب بات کرتے ہیں تو اولاد کی نہیں کرتے, تو جس کی نہیں کرتے وہ باغی ہو جاتے ہیں. شوہر کی بات کرتے ہیں تو کہ توازن پورا نہیں رکھتے, بیوی کی نہیں کرتے, تو وہ کیا کرتی ہے, وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکل کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا دیتی ہے. توازن نہیں ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے مولوی حضرات ہوتے ہیں, دینی بھائی ہوتے ہیں, وہ یا تو باپ ہے یا شوہر ہے. تو اسی سوچ کے اندر ڈوب کر وہ شوہر کی بات زیادہ کرتا ہے, وہ باپ کی بات زیادہ کرتا ہے, ماں کی زیادہ کرتا ہے, اولاد کی نہیں کرتا, بیوی کی نہیں کرتا. اور اکثر مجھے عورتوں کا یہ سوال آتا ہے, سارے کو مردہ دینے کے ساڈا بھی ہے کوئی. اب یہ سوال بنتا نہیں ہے بھائی. نعوذ باللہ, اللہ نا انصافی تو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حقاق شوہر کو دیا وہاں پہ ہی بیوی کو دیا, لیکن ممبر سے بیان نہیں ہوا. یقین کرے ایک درس میں 2-4 عورتیں آتی تھیں وہاں پہ, تو ہمارا درس تھا بیوی کے حق پہ, بیوی کے حقوق. 80 عورتیں آئیں, اور وہاں پہ ایک تھانے دار صاحب ہیں, مسجد میں ہوتے تھے, وہ مجھے ملے, کہتے ہیں صاحب تھاڑے اس درس تو پہلے بیوی نے جتی دی نوک تے لکھا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی اوقات نہیں تھی. آج احساس ہوا ہے کہ اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے. لیکن ایک بابا ایسا بھی آیا جو آگے کہنے لگا, وہ جڑی 2 روٹیاں بناؤندی ہے نا تھاڑے درس تو بعد انہیں وہ بھی نہیں بنانیاں. یہ جو سوچ ہے نا آپ کی کہ اگر ہم نے بیوی کو اس کے حقوق بتائے تو سر چڑھ کے بولے گی. نبی کو نہیں پتا تھا اس بات کا, بولے بھائی رسول اللہ کو نہیں پتا. اگر ہم نے اولاد کو ان کے حقوق بتلائے تو بھائی یہ تو سر چڑھ کے بولیں گے, تو رسول اللہ کو نہیں پتا تھا اس بات کا, بولے بھائی. تو اب آپ ایمان سے بتائیں, آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے والدین کے اوپر کوئی درس سن رکھا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کریں. والدین کے اوپر, یعنی کہ والدین کے حقوق, والدین کی خدمت کرنی چاہیے, ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے کوئی اس طرح کا درس سن رکھا. الحمدللہ سارن. اب یہ بتائیں اولاد کے حقوق پہ آپ نے کتنی بار جمعہ یا درس سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ, بچے بھی سنے. اسی طرح شوہر, اب جب میں باتیں کرنے جا رہا ہوں نا, اب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, ٹھیک ہے, اب جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں آپ نے مجھے بتانا نہیں ہے, آپ نے اپنے صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ہے یہ گلاں تانوں پتہ سی, جے پتہ سی تو پھر ساڈی نوجوان نظر ساڈے تے دور کیوں نستی ہے؟ ہمارے بچے ہم سے دور کیوں بھاگتے ہیں میرے بھائی؟ ہمارا باپ گھر میں سلطان رائے کیوں مشہور ہے؟ جب بیٹا ہمت کر کے کچھ نہ کچھ ماں کو کہہ دیتا ہے, لیکن کیا کہتا ہے؟ ابے نو, ابے نو. بھائی وہ کیا کوئی بدماشیاں کر رہا بچہ, کوئی غلط بات کہہ رہا ہوتا ہے. اگر ماں سے کر سکتا ہے تو باپ سے بھی کر سکتا ہے. لیکن باپ گھر میں مشہور کیسا ہوا ہے؟ ولن, دشمن. باپ کو پتہ نہیں, ہمارے پنجابی جو خصوصاً والدین ہیں ان کو ایسا شوق ہوتا ہے گھر جائیے تو بچے تتر بتر ہو جان سارے, کوئی پیٹی کے نیچے گھس جائے, کوئی اوہ ابو آ گئے. حالانکہ الٹ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی باپ آئے سارے گلے سے لگ جائیں. کوئی پیر پکڑ رہا ہے, کوئی جوتا پکڑ رہا ہے, کوئی پانی لے کے آ رہا ہے. الٹ ہو رہا ہے بھائی, ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولو ہو گیا, ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارا بچہ فیس بک پہ سارا کچھ شیئر کر رہا ہے, تصویریں شیئر کر رہا ہے, یوٹیوب پہ لگا رہا ہے. ابے کو بتاتا, نکلا کہاں سے ہے؟ باپ سے نکلا ہے. جہاں سے آیا ہے اس کے سوا پورے محلے کو پتا ہوتا ہے اے منڈا کی کرن ڈیا ہے. تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہم نے بچوں کو وہ دیا ہے جو ان کا حق بنتا ہے؟ کیونکہ آج ہم نے یہاں پہ بچوں کی بات کرنی ہے, اولاد کی بات کرنی ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے کوئی نہیں کہ ماں باپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. باپ کی رضا, رب کی رضا. ماں راضی تو رب راضی, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ماجہ کی حدیث, یا رسول اللہ میرے ماں باپ کے مجھ پہ حق کیا ہے؟ کہنے لگے تم حق کی بات کرتے ہو, جنت جہنم ہے تمہاری. یعنی دنیا میں اگر دروازہ ہے, کوئی ایگزٹ ہے جس کے اندر داخل ہو کے تم دوسری بار جنت یا جہنم میں نکلو گے, وہ تمہارے ماں باپ ہیں.
تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ باتیں سنی ہیں۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ اولاد ہے، کہ ہماری یہ اولاد ان ماں باپ سے اتنی دور کیوں جا رہی ہے، ہماری نسل ہماری مساجد سے دور کیوں جا رہی ہے، یہ مولوی کا نام سنتے ہی، دین کا نام سنتے ہی بھاگنے کیوں لگ جاتے ہیں، ان کو اللہ کی بات بتاتے ہوئے منت ترلا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے، اور ہم نے وہ اصول بیان کرنا ہے کہ اگر تھام لوگے بھائی تو یہ اولاد تمہارے لیے رحمت ہے، اگر نہیں تھامو گے جو چاہے کر لو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی زحمت بنے گی۔ سب سے پہلے میرے بھائی دو باتیں، کیونکہ جب ایک ہی طبقے کے ایک ہی پارٹی کے حقوق زیادہ بیان ہوتے ہیں نا تو دوسرے کو آٹومیٹکلی یہ لگنے لگ جاتا ہے ساڈا کوش نہیں، وہ دشمنی میں آتا ہے، بغاوت پہ آتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں ایک باپ جی سے ملا، باپ تھے وہ کسی بھائی کے، اتنی داڑھی ہے ان کی، 25 سال سے انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی، دیندار ہیں، لیکن بچے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، سب کے سامنے دیتے ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب جو بھی تسی کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، تہاڈے منڈے چ غلطی ہے، گال کڈ سکدے؟ وہ پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا پیو کڈ سکدا۔ حقوق اینے سنے انہوں لگتا ہے پیو گال بھی کٹ دے تو پھر بھی معافی ہے، کیونکہ پیو ہے، کیونکہ باپ ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا، چل وڈا یار چپ کر جا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ چل حق بات ہے چپ کر جا، بڑا چھوٹا اسلام میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ ویلیو کیا رکھتا بھائی؟ نبی نے جن سے ٹکریں لی تھی وہ کون تھے؟ بڑے تھے، سارے بڑے تھے کہ نہیں تھے؟ او بھائی یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی تھی کہ تو نے ہمارے خاندان توڑ دیے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، تو ہمارے بڑوں کی باتوں کو غلط کہتا ہے۔ رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ میں حق کہتا ہوں بھائی، اگر تمہارے ماں باپ 2 + 2 = 5 کہتے تھے، اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، وہ غلط کہتے تھے۔ 2 + 2 = 5 نہیں ہوتا بھائی، 4 ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے نا بڑا ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک کہتے ہیں جی حسن ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ جب باپ یہ سوچے گا نا وڈا ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا، انہیں مننا ہی نہیں۔ وہ گالاں کڈ رہا ہے، وہ بیوی نو کوٹدا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ سر عام پورے چوک کے سامنے بچے کو پھینٹی لگاتا ہے، ٹھیک کرتا ہے؟ کیوں؟ بڑا ہے۔ اور ہم غلط حدیث کا استعمال کرتے ہیں، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، وہ ہم سے۔ او بھائی بڑے کا ادب کیا؟ ابو جہل کا ادب یہ بنتا ہے کہ اب اس کی بات مان لیں؟ ادب کرتے تھے ہمارے نبی، اس سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے، لیکن بات ماننی تو غلط ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، بڑے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورج سیدھے ہاتھ پہ رکھ دے، چاند الٹے ہاتھ پہ رکھ دے، تمہاری بات ماننی نہیں، کیونکہ تم حق پہ نہیں۔ پہلی بات، اسلام کے اندر بڑا چھوٹا کوئی ویلیو نہیں رکھتا، ویلیو حق رکھتا ہے۔ حق پہ کون ہے؟ وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، جو ہوگا ہم اس کی اتباع کریں گے، ہم اس کی بات مانیں گے، بڑے چھوٹے کی تمیز سے آزاد ہو کر، کیونکہ ہمارے ہاں حق سب سے بڑا ہے، 2 + 2 = 4 سب سے بڑا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات میرے بھائی، بڑی سننے کی باتیں میرے بھائی، ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں۔ کاؤنسلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جن ماں باپ کی، جن میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، تو وہ صرف ان کو حلال حرام نہیں سمجھانا ہوتا، ان کو پتہ ہے، ان کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ اصل میں آپ کا ایشو کیا، آؤ ہمیں سناؤ، پوتھی سناؤ اپنی۔ ابھی میں رستے میں آ رہا تھا، بھائی میرے ساتھ تھے، کو پونا گھنٹہ کراچی سے کال آئی ہوئی تھی، وہ رو رہی ہے عورت، اپنا مسائل بیان کر رہی ہے، کیونکہ شوہر کے سامنے اس کو اس کی ساس مارتی ہے، پیٹتی ہے، شوہر کے سامنے۔ اب اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالے اور آگے سے اسے کوئی پریکٹیکل سلوشن ملے، اسے کوئی عملی حل ملے کہ جو میں جاؤں کروں اور حل پیدا ہو جائے۔ اب ایک بچہ آپ کے پاس آیا نا، کہتا ہے کہ میں موبائل پہ گند دیکھتا ہوں، اور بھائی آپ سے وہ یہ سننے نہیں آیا کہ یہ حرام ہے حلال ہے، اس کو پتہ حرام ہے، اس کو نہیں پتا، تبھی تو سوال لے کے آیا ہے۔ اور بھائی مجھے پتا یہ حرام، مجھے بتاؤ چھوڑنا کیسے ہے؟ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، یہ دیکھنا غلط ہے، کون نہیں کہتا یہ بھائی غلط ہے گند دیکھنا، کون کہے گا؟ لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ نشہ بن گیا ہے، اب میں نکلوں کیسے؟ وہ ہمیں سمجھ آتی نہیں، کیونکہ ہم معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں، اپنی دکانوں میں مصروف ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سارے دینی احباب وہ مسجد میں ہی رہتے ہیں، وہ جزیروں پہ رہتے ہیں، وہ نہیں جانتے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس موبائل پہ کیا ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے ان کو کبھی کبھی تو مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یار یہ گل تو پہلی باری سنی، اب پہلی دفعہ گل سنی ہے تو آپ حل کیسے بتائیں گے بھائی؟
پھر ہم بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ نوجوان آیا مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی یونیورسٹی کے اندر. پہلے تو تسی آنجے یونیورسٹی بھیجو نہ جے تانوں اتنی تکلیف ہون ڈئی ہے کہ جتنے کڑیاں پڑھ دیاں نے, جے پڑھ دیاں نے تو بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. تو اب وہ مسئلہ لے کر آتا ہے جی مجھے لڑکی پسند آ گئی, کیا کہ استغفر اللہ کہنا منڈا ہے تو میں دسدا تیرے ابے نوں وہ کدھر منڈا خراب کر. او بھائی یہ چکر نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. اگر آپ ایسے کریں گے وہ کبھی آپ کے پاس مسئلہ لے کے نہیں آئے گا. کس کے پاس جائے گا؟ دشمنوں کے پاس جائے گا. وہ انٹرنیٹ پہ اپنا مسئلہ پوچھے گا, جو اس کی رہنمائی نہیں کریں گے اس کو برباد کریں گے. آپ کے پاس آیا بچ گیا ہے, آپ سنبھال سکتے ہو اس کو, لیکن اگر غیروں کے پاس گیا تو وہ تو اسے برباد کر دیں گے, جو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. دوسری بات میرے بھائی, پہلی بات بڑا ہمیشہ ٹھیک, حق ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ پہلی بات. دوسری بات, یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. کس کی دنیا بھائی؟ آپ یہ بیج اپنے ہاتھ پہ رکھ کے نہیں کہہ سکتے بس اللہ نے لکھا ہے یہ بیج درخت بنے گا تو بس ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ جو بنے گا. ایسے بنے گا بھائی؟ نہیں بنے گا. آپ کو اسباب اختیار کرنے ہیں جس کے بعد وہ بیج درخت بنے گا. ایسے ہی ہے. آپ سننا ذرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یعنی عمر بن خطاب میں وہ خصوصیات موجود ہیں جو نبوت کی خصوصیات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے عمر کو چنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. لیکن اگر عمر کو چنتا تو جو ہماری محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبتیں ہیں وہ ساری عمر کے لیے ہوتی. وجہ سبب وہ وہی ہے. روزہ رسول اللہ رکھ رہے ہیں, روزہ ابو بکر عمر بھی رکھتے ہیں. نماز رسول اللہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. ذکر وہ کر رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک سبب ہے, وہ کیا ہے؟ وہی. اس وہی نے محمد کو چنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر, ابو بکر, علی, حسن, حسین کو چنا نہیں چنا, جس کی وجہ سے وہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہم رسول اللہ پہ جان چھڑکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اصل چیز سبب ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ جنتی ہے, چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہوا ہے, وہ عیسائی کے گھر پیدا ہوا ہے, کسی کے گھر بھی پیدا ہوا ہے, بچہ وہ جنتی ہوتا ہے. لیکن پھر کچھ اسباب آتے ہیں جن کو وہ اختیار کر کے یا جنتی بنتا ہے یا جہنمی. اسباب اب سنیے گا, آپ کی شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد آپ ماں باپ بنتے ہیں یا میاں بیوی؟ وہ بولو کیا بنتے ہو بھائی؟ میاں بیوی. زوجیت قائم ہوتی ہے, ولدیت قائم نہیں ہوتی. تو ابھی وہ جو ماں باپ والی ساری کی ساری نعمتیں وہ آپ کو ملی, وہ بولو ابھی آپ کو وہ نوکری ملی, ابھی آپ کو وہ بادشاہت ملی نہیں. کب ملے گی بھائی؟ کب ملے گی؟ جیسے ہی بچے نے پہلا قدم رکھا دنیا میں اور رویا, جیسے ہی وہ دنیا میں آیا, سانس لی ہے, سانس لیتے ہی آپ کا سٹیٹس اپ گریڈ ہو جاتا ہے. آپ زوجیت سے ماں باپ بن جاتے ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق آپ کا بن جاتا ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا. وجہ کیا ہے؟ اولاد. آپ نہیں ہیں, کون ہے؟ اولاد ہے. وہ جو تیرے میں تکبر آ گیا, میں پیو ہوندا واں, میں ماں ہوندیاں, میں ہی صحیح ہاں, تیری یہ ہمت تو بولتا ہے. یہ تجھے مقام ملا بچے کی وجہ سے ملا. اگر آج بچہ مر جائے تو واپس زوجیت پہ چلی جائے گی. اللہ وہ مقام چھین لیتا ہے, دیتا اس لیے ہے اتنا بڑا مقام کیونکہ یہ اسلام کے اصول ہیں. جتنا بڑا مقام اتنی بڑی ذمہ داری. اس لیے محبت اللہ کے بعد نبی کی محبت, اطاعت اللہ کے بعد نبی کی, حق اللہ کے بعد ماں باپ کا ہے. کیونکہ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑنا نہیں. وہ حق قائم رہتا ہے چاہے وہ کافر ہے. وہ فرعون ہے, وہ قائم رہتا ہے, حق نہیں چھوٹتا. حق میں اللہ کے بعد کون ہے؟ آپ کو پتا ہے ماں باپ کو اللہ نے لفظ رب استعمال کیا. ایک رب تو وہ ہے جو رب العالمین ہے, پالنے والا, لیکن دنیا میں اس پالنے کا مظہر ماں باپ ہے. اس لیے اللہ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی, ماں باپ کو رب کہا کیونکہ یہ دنیا میں پالنے کا سبب دنیا میں کون ہے؟ یہ ماں باپ ہے. کتنا بڑا مقام ہے. کیوں دیا یہ نوکری پہ اللہ نے آپ کو کیوں رکھا؟ بچے کی وجہ سے. اب آپ سوچیں یہ بچہ آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اگر یہ بچہ لے گیا, آپ کامیاب ہو گئے تربیت میں, جنت تک لے کے جائے گا انشاءاللہ آپ کو. لیکن اگر نہ ہوا, آپ دیندار ہوئیں بھی, پھر بھی یہ بچہ آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے.
گلا پکڑ کے لے کے جائے گا، کیونکہ تو نے مجھے سب کچھ دیا سوائے اللہ کے، تو نے مجھے سب کچھ دیا سوائے اسلام کے، تو پیدا کیوں کیا تھا؟ مجھے دنیا میں کیوں لے کے آیا تھا؟ یہ دوسری بات ہے۔ تو اس غرور میں، اس تکبر سے آزاد ہو جائیں۔ آپ اپنی اولاد کی وجہ سے یہ مقام رکھتے ہیں والدین کا، اولاد دنیا میں نہیں تو یہ مقام بھی نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد وہ بیج ہے کہ جو ایک وقت آئے گا درخت بنے گی اور اس کی چھاؤں میں سکھ کا سانس لوں گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے بھائی، برا نہیں چاہتا، لیکن یہ بیج درخت کب بنتا ہے؟ جب آپ اس بیج کی حفاظت کرتے ہیں، پانی پورا دینا اور وہ بھی خالص، گٹر کا نہیں، دھوپ پوری چاہیے اس کو، زمین اچھی چاہیے اس کو، کھاد اچھی چاہیے اس کو، پورا ماحول دیں گے تو وہ درخت بنے گا، نہیں تو ٹینگر بنے گا، ٹینگر۔ آپ کو خوشبو دینے کی بجائے، سکھ دینے کی بجائے دکھ دے گا۔ تو اگر حقوق کی جنگ ہونا کہ ایک تو ماں باپ کے حقوق ہیں اور ایک بچوں کے، تو اس جنگ میں شروعات کون کرتا ہے؟ ماں باپ، کیونکہ پہلا آپ کا بنتا ہے کہ آپ نے ادا کرنے ہیں، آپ کرو گے، اب تم ڈیمانڈ کرنے والے بنتے ہو کہ واپس بھی آئیں، کیونکہ بچہ تو ابھی آیا بیچارہ دنیا میں، کیا خیال ہے؟ وہ تو کچھ جانتا نہیں ہے، اس نے دنیا آپ کی نظروں سے دیکھنی ہے، اس نے ماحول کو آپ کی نظروں سے دیکھنا ہے، تو جو آپ نے دکھانا ہے اس نے وہی دیکھنا ہے۔ آپ اچھا دکھائیں گے، اب آپ کی ڈیمانڈ بھی بنتی ہے بھائی کہ اس کا درخت بنے، میں جس کی سائے میں سکھ کا سانس لوں، لیکن آپ نے کخ نہیں کیا، اور آپ یہ توقع کریں کہ میں اس کے سکھ کا سانس کیوں نہیں لیندہ، منڈا ساڑی سندا نہیں، اے میرے نال بہندا نہیں، اے میرے نال شیئرنگ نہیں کردا، تو یہ آپ کی شکایت افسانہ ہے میرے بھائی، حقیقت نہیں۔ یہ آپ نے خود جو بویا ہے وہی کاٹا ہے، وہی کاٹا ہے۔ تو یہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تب آپ ہماری اگلی باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ اگر یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں نہ ہوں میرے بھائی، تو اصل میں ہم اپنی اولاد کو سمجھے ہی نہیں ہیں، ہم اس نعمت کو اللہ کی قسم سمجھے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے تو خود کو بچاؤ، پہلے علی اور فاطمہ بنو، پھر حسن اور حسین کی امید رکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اچھا بنو، باپ نہ بنو، ابھی ویٹ کر لو بھائی، انتظار کر لو، پہلے بندے کا پتر بنو، پھر بندے کے پتر کا توقع کرو۔ یہ اللہ کہہ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ قوا انفسکم، پہلے بچاؤ اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل و عیال، یعنی شادی اس وقت کرنا جب تو بچ گیا ہے۔ اور ہماری شادی کدوں ہوندی ہے؟ چاول سستے ہوئے نا بیاہ کر لو، یقین کریں، یہ مقصد دیکھ لو شادی کا۔ بیاہ کیوں کر رہے ہو؟ ٹائم ہو گیا جی، کی تیرا ٹائم دا، اتنے چبارا پا لیا، واش روم بھی بن گیا، ٹیلاں ٹولاں بھی لگ گئی ہیں، منڈا نوکری بھی کما رہا ہے، سال ایک ہو گیا، کڈیا بھی نہیں انہوں نے، ہن کی کریے؟ ہن بیاہ کر دو۔ یہ کیا پالے گا بیوی کو؟ یہ کیا کھڑا کرے گا سماج؟ یہ کیا کھڑا کرے گا؟ کیونکہ اس کی شادی کا واحد مقصد ہے ٹائم ہو گیا۔ کوئی پلاننگ نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے، قوا انفسکم تو کیا کوئی نہیں اس نے، پلاننگ نام کی تو چیز کوئی نہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں شادی کا مقصد کیا ہے، پوچھ کے دیکھیں آپ، بھائی شادی کا مقصد کیا ہے؟ بچے پیدا کرنا؟ ہاں جی، شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا ہے۔ اب وہ جانور کرتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں، نہیں کرتا، جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ تو بھئی شادی کا مقصد اگر بچے پیدا کرنا ہو تو جانور بھی کر رہا ہے۔ انسان کیا اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے آدم کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اتنا بڑا مقام ہے۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے، شادی کا مقصد جو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، سننا ذرا، وہ پتہ کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کا اصل مقصد ہے سکون والا ماحول قائم کرنا۔ میں کہندا ہوندا کہ کلیاں جنت جانا بڑا مشکل کام ہے، منو ساتھ چاہیے، مجھے ہم سفر چاہیے، مجھے ایک شریک حیات، زندگی کے اندر ایک بندہ شریک چاہیے جو میری مدد کرے جنت تک پہنچنے کی۔ یہ شادی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک حدیث سنا بڑی مزیدار، بھائی سنو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بڑی میری فیوریٹ حدیث ہے، جب بھی کوئی شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے نا اس کو میں یہ حدیث ضرور سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس شوہر پہ رحم کرے۔ کون سا شوہر؟ جو اپنی بیوی کو صبح کے ٹائم جگاتا ہے، بیوی جاگتی ہی نہیں کیونکہ نیند آ رہی ہے، تو یہ اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے اور اس کو جگاتا ہے۔ اور اللہ اس بیوی پہ رحم کرے جو اپنے شوہر کو جگاتی ہے لیکن وہ جاگتا نہیں، تو وہ اس پہ کیا کرتا ہے؟ پانی کا چھڑکاؤ کرتی، یعنی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں۔ یہ شادی ہے۔
میں ڈگیا تے تو چکدی منوں تے تو ڈگی تے میں چکدا. ہم ایک جگہ پہ دعوت پہ گئے نا تو ادھر ماشاءاللہ انہیں رونق لگی رہندی ہے گھر چ. اب میری بہنیں نا بڑی زور سے گردنیں لائیں گی دیکھنا ذرا, ادھر رونق لگی رہندی ہے. میں کہا یار تہاڈی وائف نو برا نہیں لگتا یہ ہر وقت پکاؤندی رہندی ہے؟ کہندے نہیں حافظ صاحب الحمدللہ کدی شکایت نہیں آئی. میں کہا اے انج دا ماحول تے نہیں شکایت آئی تے سیدھا گھر کیوں جی؟ یقین کریں میں اب کبھی کبھی وائف کو ساتھ لے کے جاتا ہوں, میں کہتا ہوں ذرا کہانی تو ڈالا کر تھوڑی سی. وہ کہانی ڈالتے ہیں کہتے ہیں پلیے لوگ کے شکایت کر کے گھر جانا ہے. اور بندہ کیا سمجھ رہا ہے ماشاءاللہ بڑی فرما بردار, وہ مرنا ان نے گل کر کے. چلو بھائی مہینے میں ایک آدھی دفعہ ہو جائے. وہ بچوں کا بھی پکائے تیرے مہمان, تو کیوں نہیں ساتھ لڑتا بھائی, ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ آپ کے بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں کی کتنی اوقات ہے اس گھر میں. مہینے میں ایک دو دفعہ مہمان آ جائیں ایک بات ہے میرے بھائی. اب ہر 2 دن بعد 3 دن بعد بیٹھک میں میلہ لگا ہوا ہے اور بیوی کی نوکرانی ہے, وہ شریک حیات ہے. آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی تھی. رسول اللہ سے پوچھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا لوگوں نے ہمارے نبی گھر میں کیسے ہیں؟ ہم اہل حدیث صرف رفع دین میں ہیں بھائی, گھر میں اہل حدیث کوئی نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر کے ہر کام میں میری مدد کرتے ہیں, مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے. کھانا پکائیں گے ساتھ پکائیں گے, آٹا گوندیں گے ساتھ گوندیں گے, صبح جاگیں گے ساتھ جاگیں گے, کچھ بھی کریں گے میرے کام میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, شادی کا مقصد وہ گھر میں سکون فائم کرنا ہے. بندہ کار ہی نہیں آتا, جان بوجھ کے لیٹ آتا ہے, جان بوجھ کے. جاؤ کھاؤ تے سو جاؤ. اچھا باہر بڑی جھکتا مار رہا ہوئے گا, ماشاءاللہ کھل کھلا کے ہنس رہا ہوئے گا, گھر جا کے ببر شیر ورگے منہ بنا لینا ہے جان بوجھ کے. بڑا شانہ بنتا ہے یہ. بھلا کیوں بناتا ہے منہ بھائی؟ میرے نال کو گال کرنی, میرے نال کو مسئلہ شیئر کرنا. میں کما رہے ہیں بہت ہے, میں جو کما رہا ہوں نا دکان پہ تارے لیے تو کما رہا ہوں, وہ بہت ہے بھائی. جان بوجھ کے بڑا سا منہ بنا لیتا ہے, بچے بھاگ جاتے ہیں, بیوی کچھ شیئر کرتی نہیں کرتی. کس سے شیئر کرے گی بھائی؟ گھر میں سکون کون قائم کرے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ قو انفسکم, تیری ذمہ داری ہے. یہ جو ساس بہو کا جھگڑا ہے نا, آپ کیا کہتے ہو اے تو پکتا ساس بہو دا جھگڑا, اے منو نہ دسیا کر. کیوں نہ دسیا کر بھائی؟ جب تو نے کہا تھا نا قبول ہے تو مطلب کیا تھا؟ اس کا ہر مسئلہ قبول ہے, تب تو نے قبول ہے کہا ہے. اب تو پیچھے بھاگ رہا ہے تو یاد رکھ اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا, اس کا اثر نسلوں میں پڑے گا. کبھی تیری دل سے عزت نہیں کریں گے, احترام نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا باپ بگوڑا ہے, وہ گھر کے معاملات سے بھاگتا ہے تو بچے بھی بھاگیں گے. چھوٹا چھوٹا مسئلہ آئے گا وہ پینک ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, ان کو مسئلے حل ہی نہیں کرنے آتے. یقین کریں ایک نوجوان دیکھا اچھا خاصا شریف تھا, اچھے کپڑے پہنتا تھا. کسی لڑکی نے کہہ دیا او یار تو کیا یہ پینڈا سا بن کے پھرتا رہتا ہے, تو سونا بابو نہیں بنتا, تو پینٹ شرٹ نہیں پہنتا. اب صرف ایک جملہ ہے لیکن وہ بندہ برداشت نہیں کر سکا, اور کیا ٹینشن لگ گئی اس کو, رزلٹ اس کا خراب ہو گیا اسکول میں. ہر وقت ٹینشن کیا, میرے وال کیویں دے لگن ڈے نے, میرے کپڑے کیویں دے لگن ڈے نے, میری جُتی کیویں دے. کیوں؟ لڑکی نے ایک جملہ بول دیا ہے. یہ اس کو ہینڈل کرنا نہیں آیا, اس کا سامنا کرنا نہیں آیا جملے کا, کچھ گھر سے سیکھا ہی نہیں سامنا کرنا. یہ اثر پڑ رہا ہے. اس لیے جو شوہر ہوتا ہے وہ ٹرانسفارمر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر شوہر کی لوڈ شیڈنگ ہوئی نا تو پورا گھر برباد ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر شوہر پوری پاور دے رہا ہے گھر میں تو اصل میں پاور شوہر کی ہوتی ہے, انرجی شوہر کی آتی ہے, توانائی شوہر کی آتی ہے. وہ آگے سے پہلے بیوی میں پہنچتی ہے کیونکہ ماحول اس کے ساتھ قائم کرنا ہے. پھر بیوی وہی سکون آگے بچوں میں ڈالتی ہے, ان کو اچھا ماحول دیتی ہے. لیکن آپ کا بیوی کے ساتھ ہر وقت چک چک ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, تو یہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے بھائی. تو وہ یہی کام کس کے ساتھ کرتی ہے؟ بچوں کے ساتھ کرتی ہے. اب وہ مارتی کس کو ہے؟ بچوں کو مارتی ہے. وہ ڈانٹتی کس کو ہے؟ کیونکہ شوہر کو تو ڈانٹ کے گھر جانا, میں گھر جانا بھائی. بھائی سمجھ رہے میری بات؟ بھائی چندہ لینے نہیں آیا, اصلاح کے جذبے سے آیا. میرے کو بات بری لگی ہو تو معذرت, لیکن 2 جمع 2 4 بیان نہیں کریں گے نا میرے بھائی, حق بیان نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو کبوتر سامنے ہے اور وہ آنکھیں بند کر لے کیونکہ بلی آ رہی ہے, تو ایسے بلی چلی جاتی نہیں جاتی, کھا اس نے پھر بھی جانا ہے. تو کبوتر کو یہ سکھانا پڑے گا بھائی سامنا کر, تو اڑ سکتا ہے. کیسی بات ہے, کبوتر آنکھیں بند کر لے تو اڑتا نہیں ہے یار, بلی اڑ سکتی ہے. لیکن ڈر, خوف,
سامنا کرنا اپنی ذات کا. اس لیے دیکھیں اپنی ذات کو دیکھنا بڑا مشکل ہے لیکن سامنے دیکھنا آسان ہے, ایسا ہے نا. اس لیے اپنی ذات میں کیڑے نکالنا مشکل ہے, دوسروں میں نکالنا آسان ہے. ایسے میں کروں نا تو ایسا ہے تو 4 انگلیاں کدھر اشارہ کر رہی ہیں؟ میری طرف کر رہی ہیں. 1 انگلی ادھر ہے, 4 میری طرف ہے, آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے, بڑے بگڑتے ہیں تو چھوٹے بگڑتے ہیں. بگاڑ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بڑوں سے ہوتا ہے, کیونکہ بچہ تو ابھی آیا ہے. پہلے استاد بگڑتا ہے پھر شاگرد بگڑتے ہیں. پہلے دیندار بگڑتے ہیں تو ان کا گرپ ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے, اور نبض پہ جو ہاتھ تھا پورے معاشرے پہ وہ ختم ہوتا ہے, پھر معاشرہ اور عوام بگڑنا شروع ہوتی ہے. تو بگاڑ ہمیشہ اوپر سے آتا ہے. نہیں تو 3 سال کا بچہ جو گالی دے رہا ہے, بھائی اس کو پوچھو نا گالی کا مطلب کیا ہے, تو اس کو پتا, اس کو تو نہیں پتا, تو کس کے سنی ہے؟ اس کو بس یہ پتا جب غصہ آئے تو گالی دیتے ہیں, یہ لفظ کہتے ہیں کیونکہ میرا ابا کہتا ہے, میرا چاچا کہتا ہے, میری ماں کہتی ہے, میری پھوپھی کہتی ہے, انہوں نے اس سے سنا ہے اور اب وہ بھی گالیاں دینے لگا ہے. اتنی گندی گالیاں. چھوٹا سا بچہ 3 سال کا جس کو بیچارے کو ابھی صحیح غلط کا بھی نہیں پتا لیکن وہ کرتا, لیکن اس نے سیکھا کہاں سے ہے؟ پیچھے سے سیکھ کے آیا ہے. اب پہلی شے میرے بھائی, اب آخر میں جو آخری 25 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں, 7 باتیں رکھنی آپ کے سامنے. کتنی؟ 7. یہ تھا مقدمہ, کیونکہ یہ مقدمہ اگر آپ کو سمجھ آیا تو پھر اگلی باتیں سمجھنا وہ آسان ہے. لیکن اگر آپ مقدمہ نہیں سمجھے تو پھر آپ سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, 25 منٹ بعد میں آپ کو جگا دوں گا انشاءاللہ. مطلب اصول یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہے, آپ اس کو سمجھیں آپ کو اگلی بات سمجھ آئے گی. لیکن اگر یہ مقدمہ نہیں سمجھے آپ کو اگلی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. آپ اس کو باؤنسر کرو گے, باؤنسر سمجھتے ہو نا, جو اوپر سے گیند چلی جاتی ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں, قبول نہیں کرو گے. تو پہلے اس چیز کو قبول کرو کہ آپ کو یہ اتنا بڑا مقام ملا تو بچوں کی وجہ سے ملا. یہ قبول کرو کہ ہمارے بچے وہ بیج ہیں جس کو پورا ماحول فراہم کریں گے تو یہ پھلدار درخت بنے گا. ماحول فراہم نہیں کریں گے یہ نہیں بن سکتا. اور حق ادا کرنے کی پہلی باری آپ کی ہے, اپنی ڈیوٹی نبھانے کی پہلی باری آپ کی ہے. ہم کہتے ہیں نا اونو کو, وہ کہتا ہے اونو کا ہے. یہ جو اونو چلتا ہے نا, اسلام کہتا ہے پہلے ماں باپ ہے پھر اولاد ہے. آپ نے دیا ہے, اب اولاد سے ہم توقع کریں گے کہ اب وہ بھی دے. آپ سمجھ رہے ہیں, دینا پہلے آپ کی طرف سے پھر اولاد ہے. صرف یہی اصول سمجھ جائیں ہمارے گھر کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. پہلا اصول میرے بھائی, سب سے آسان طریقہ, جو آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بنے آپ وہ بن جاؤ, آپ کا بچہ بھی بن جائے گا. بچے, یہ جملہ سنیے گا, اللہ کی قسم کروڑ روپے کا نہیں, بیش قیمت جملہ, یہ میری زندگی کا سب سے فیورٹ جملہ. بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. سارے بھائی بولیں, نہیں سارے بولیں. بچے سنتے کہاں سے؟ ہم بھائی, بندہ کہاں سے سنتا ہے؟ کانوں سے سنتا ہے. لیکن بچے کیا کرتے ہیں؟ میں نا ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوں نا ایسے, اور میں بچے کہتا ہے بچے ایسے نہیں بیٹھتے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ نے بنایا ایسے ہے کیونکہ وہ کہتا ہے تو کیوں بیٹھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھی تو سگریٹ پیندے ہوتے, بچہ سگریٹ نہیں پیتے, اس کو یہ بات سمجھ آتی نہیں, کیونکہ بچہ کہاں سے سنتا ہے؟ آنکھوں سے سنتا ہے. آپ بچہ چاہتے ہیں میرا بچہ کرکٹر بنے, کرکٹر بن جاؤ. آپ روزانہ اس کے ساتھ بیٹ بال لے کے نکلو گراؤنڈ میں, گیند بلہ کھیلو, بن جائے گا. بچہ حافظ بنے, آپ ہر وقت قرآن پکڑ کے بیٹھا رہا کرو, بھلے پڑھے نہ یار, پکڑ کے بیٹھ جاؤ, بن جائے گا. جو آپ چاہتے ہیں بچہ بنے, آپ پہلے وہ بن جائیں, بچہ بھی بن جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ, اللہ کو سخت ناپسند ہے ان تقولوا ما لا تفعلون, تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. چھپ چھپ کے سگریٹ پینا اور آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کو پتہ نہیں ہے, وہ آپ سے 4 گنا بڑا شانہ بنا ہوا ہے. یہ تو مانو گے نا بھائی, جو ہم 20 سال میں جانتے تھے ساڈا منڈا اور 5 سال تو جانتا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایک بہت بڑا اصول ہے, ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے, یہ بڑا سننے والا ہے. آپ اکثر بابوں کو یا بھائیوں کو شکایت کرتے دیکھو کہ ساڈے ویلے انج ہوندا, یہ بچے کو نہ سناؤ, یہ غلط کر رہے ہو آپ. کیونکہ ہمارے اسلاف کہتے تھے بچوں کو ویسا بڑا نہ کرو جیسے تم ہوئے تھے, کیونکہ جن حالات میں تم بڑے ہوئے تھے وہ حالات آج رہے نہیں. یہ جو 2000 کے بعد دنیا شروع ہوئی ہے نا میرے بھائی, یہ تو جنہوں نے بنائی ہے نا یہ کفار, یہ تو اب وہ نہیں سمجھ پا رہے سی بنا کے چھڑے ہیں, کتنا بڑا گند پیدا کر دیا. اور آپ ان کو باتیں کرتے ہو 50s کی, 50
1950 میں انج ہوندا سی، پاکستان بڑھن تو پہلے انج ہوندا سی. آج کے حالات کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہے، آج کے ماحول کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ آپ کی باتیں ان کو سمجھ آتی، کیونکہ وہ اس دور میں زندہ، وہ آج کے دور میں زندہ ہے. لیکن ہمارا باپ جو بچہ یونیورسٹی کو بھیج رہا ہے وہ یونیورسٹی کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، وہ موبائل لے کے دے رہا ہے لیکن انٹرنیٹ کی دنیا کو جانتا نہیں. وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ چھپ کے ماشاءاللہ وہ بندے کو اپنے کو آواز نہیں آتی لڑکیوں سے، لیکن رضائی میں گھس کے وہ باتیں کر رہا. آپ کو نہیں سمجھ آتی، وہ کر رہا. آپ کو یہ سب کچھ نہیں پتا ہوگا تو آپ اس کے مطابق اس کی رہنمائی نہیں کر پاؤ گے. تو باپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آج جو جدھر ماحول میں ڈالا ہوا ہے نا، وہ ماحول کا آپ کو پتا ہونا فرض ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ اس کو سمجھاؤ گے کیسے، بتاؤ گے کیسے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یار ساڈا گھر تے ٹھیک ہے، نمازاں بھی پڑھدا ہے، سارا کچھ کردا ہے، پھر یہ چوڑا کیوں مار رہا ہے؟ کیونکہ بھائی جہاں جا رہا ہے 1 کروڑ نوجوان، کتنا بولو سارے، نشئی ہے پاکستان کا. کتنا؟ اچھا آپ ایک بات بتائیں، ابے کو پتہ ہے میرا منڈا اسکولے جا کے نشہ کردا ہے، ابا بھیجے گا؟ بولو نا. ابے کو پتا نہیں تو نشہ کر رہا ہے. اب باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے وہ کون سی علامتیں ہیں جب بچے میں پیدا ہوں تو یہ نشئی ہے. یہ فرض ہے باپ پہ پتہ کرنا. ہمارے دوست ہیں اور اسکول دیکھو، لاہور گرامر مہنگا ترین اسکول ہے، 20,000 25,000 فیس ہوتی ہے. ساڑھے ٹرپ جاتے ہیں نا کھیوڑا، ہاں جی کلر کار، ان کا ٹرپ جاتا ہے امریکہ لنڈن، ٹرپ جا رہا ہے کھاتے پیتے. سروے ہوا 10ویں کے بچے ہیں، 10ویں تک کے 75% بچے آئس استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتا آئس کیا ہے؟ کتنے بھائی ہیں جن کو پتا آئس کیا ہے؟ ماشاءاللہ نشہ ہے بھائی سب سے سستا. جویں سموسے نال چٹنی لبدی ہے نا، انج آئس لبدا پہ یونیورسٹیاں دے وچ. سموسے کے ساتھ جیسے چٹنی نہیں ملتی، اتنا سستا ہے وہ. بچے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دفعہ لے کے ایک دفعہ بندہ جہاز بنتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جہاز ہے، یہ کیا اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے، سب بھول جاتا ہے. ابا جڑا مینوں گالاں کڈدا ہے، جڑا ساڈے گھر چ لڑائیاں چل رہی ہیں، جڑے ساڈے گلی چ گٹر کھلے ہیں، وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے. کیوں؟ ایک کونے اور سوٹا ماریا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو تو مزہ آئے گا نا. لیکن یہ باپ کو پتا ہے کہ بچہ میرا یہ پی کے کہاں پہنچے گا، باپ جانتا ہے. لیکن باپ کو تو پتہ ہی نہیں پین کے ڈے. اسی تو 20,000 روپیہ بھی بھر رہے ہیں بھائی، اسی ٹیوشناں بھی بھر رہے ہیں، رکشے دے پیسے بھی دے رہے ہیں، کھوتے بنے ہیں اندے واسطے، کولو دا بیل بن کے انہوں پڑھا رہے ہیں. لیکن بچہ نشئی بن رہا ہے، تہاڈا سارا صفر ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ بھیجا کہاں پہ، آپ نے کس ماحول میں بھیجا. تو بھائی جو آپ بننا بچے کو چاہتے ہو وہ بنے، آپ وہی بنے. اس لیے میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے حسن حسین بنے، لیکن ہم علی اور فاطمہ بننا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے عثمان کی طرح بنے، جیسے خلافت عثمانیہ والا عثمان تھا، لیکن ہم ارطغرل بننا نہیں چاہتے. تو آپ جو چاہتے ہیں بچہ بنے آپ وہ بنے، کیونکہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. اور سب سے بہترین ایج ساری کی ساری ایک جملے سے ہم برباد کر دیں، ابھی تو بچہ ہے. کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں نا یار انہوں ہے 4 سال دا، انہوں ٹی وی نہ وکھاؤ، انہوں عادت پہ جانی. تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ابھی تو بچہ ہے. اور سب سے تیزی کے ساتھ جو دماغ بچے کا بڑھتا ہے وہ اسی مدت میں بڑھتا ہے جو بچہ ہوتا ہے. کورا کاغذ ہے، جو مرضی لکھ دو، اس نے کاپی. بچہ آنکھوں سے سنتا ہے، جو دے دیں گے وہی وہ لکھ لے گا. سچا واقعہ بتلا رہا ہوں میرے بھائی، دین کی بات کرنے میں حیا نہیں. سچا صرف 5-7 سال کا بچہ اور 5-7 سال کی بچی. ہمارے شیخ ہیں وہ کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، کچھ گاندھی دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا یار کم از کم بچی کو تو اندر بھیج دو یار، اس کو تو یہ چیز نہ دکھاؤ. وہ پتہ کہتا ہے ابھی تو او مولوی یار تسی بڑے کٹر، خدا دی قسم تہاڈا ذہن ہی گندا ہے. بولی چھوٹی جی دے ہے اندے پیچھے پہ گیا تو. تھوڑی دیر بعد بچی پتہ کیا کہتی ہے؟ سنیے گا بھائی، پاپا چپ کر جائیں، دیکھنا ابھی یہ لڑکا لڑکی پیار کریں گے. کتنی عمر ہے؟ 5-6 سال. ان کو یہ پتا ہے کہ پیار کیا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی روز وہ بندہ پھر غصے میں آیا ہے، اس نے ٹی وی اٹھایا اور گلی میں پھینکا ہے. اس نے کہا آج کے بعد میں اس ٹی وی کو، اس دنیا کو طلاق دیتا ہوں. چانن ہو گیا نا بھائی، کھل کے سامنے آ گیا. لیکن سب کے سامنے آتا، لیکن کہانی آپ کے سامنے تو آئی ہے نا، بات تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے. تو بھائی بچے کہاں سے سنتے ہیں؟ آنکھوں سے. آپ نے جو دکھانا ہے بچوں نے وہی کرنا ہے. پہلی بات. دوسری بات، آپ بچے کو بار بار یہ نہ بتائیں میں تیرا ابا ہاں، میں تیرا ابا ہاں، میں تیرا ابا ہاں. نہیں، اس کو علم دیں
کہ اسلام نے کہا ہے کہ باپ کا یہ کردار ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ماں کا یہ کردار ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں کو ترم خان نہیں ہوں بھائی، میں کو جان بوجھ کے تیرے سامنے ہیرو نہیں بننا چاہ رہا. اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی اگر اس میں قدر نہیں ہوگی تو اس میں آپ کی بھی قدر پیدا نہیں ہو پائے گی. علم دینا، ورنہ وہ آپ کے ڈنڈے کی وجہ سے تو نماز پڑھے گا لیکن اس کو پتا کوئی نہیں ہے کیوں پڑھنی ہے نماز. وجہ وہ آپ کے ڈنڈے سے تو داڑھی رکھے گا لیکن جیسے ہی آپ اس کو باہرلے ملک بھیجو گے سب سے پہلے شیو کرے گا. یقین کریں میں یونیورسٹی میں گیا ہوں، لڑکیوں نے دستانے پہنے ہوتے، دستانے. یونیورسٹی داخل ہوتے ہی سب سے پہلے برقع اتارتی ہیں، بیگ میں رکھتی ہیں اور پھر اندر جاتی ہیں، کیونکہ یہ ڈنڈے سے وہ کر رہی ہیں. ان کو پتا کوئی نہیں ہے کہ یہ کیوں کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے اماں نے کہا، اس لیے کرنا ہے ابا نے کہا. تو پھر عیسائی تو غلط نہ ہوا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں ابا اماں نے کہا. پھر تو ہندو بھی غلط نہ ہوا، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں تو ابا اماں نے ایسے ہی بتایا. نہیں بھائی، آپ علم دو. یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا ہے. جب آپ علم دو گے تو پھر وہ بات آپ کی خاموش ہوگا، کیونکہ یہ باپ نہیں بول رہا، یہ باپ کے پیچھے اللہ کے الفاظ بول رہے ہیں. اس لیے ایک میرے ساتھ وعدہ کرو میرے بھائی، سارے بھائی ایک دفعہ، چلو وعدہ نہیں، وعدہ بڑی والی بات ہوتی ہے، ارادہ. سارے بھائی ارادہ کریں، ہاتھ کھڑا کر کے نا ارادہ کریں انشاءاللہ جو میں بات کہنے لگا ہوں. صرف 10 منٹ، کتنا؟ زیادہ تو نہیں ہوتا. تھوڑا چسکا لا کے بندہ بوتل پیے نا 10 منٹ لگ جاتے ہیں. 10 منٹ کیا کرنا ہے آپ نے گھر کے اندر یا صبح فجر کے بعد یا شام کو سونے سے پہلے 10 منٹ آپ نے سارے بچوں کو، بیوی کو بٹھا کے صرف 10 منٹ تعلیم دینی ہے. کیا دینی ہے؟ تعلیم. اس کے 4-5 فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ اتحاد، ایک جگہ پہ بیٹھنا. دوسرا بڑا فائدہ، کیونکہ وہاں پہ ہم نے اپنے مسئلے ڈسکس کرنے ہیں. آپ کی تنخواہ 15,000 ہے، اپنے بچوں کو بتاؤ پتر ساڑی 15,000 تنخواہ ہے، 2,000 ساڑا بل جاندہ ہے، 5,000 ساڑا فیس جاندی ہے، جاندہ ہے، تاکہ بچہ آپ کو تنگ نہ کرے. وہ آپ کے کندھے کا سہارا بنے گا. اب بنے گا جب آپ بچے پہ اعتماد کریں گے. ہر مسئلہ وہاں پہ آ کے شیئر کرو. ایک لیول آئے کہ بچے اب خود اپنی شیئرنگ کرنے لگ جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 10 منٹ کوئی کتاب پکڑ لو بھائی، کوئی فضائل کی کتاب پکڑ لو، قرآن پکڑ لو، ترجمہ پڑھ دو 10 منٹ. پھر وہ 10 کے 20 کرو کہ اب قرآن بھی ہم نے یہاں پہ اکٹھے مل کے پڑھنا ہے. پھر 20 کے 25 کر لو، اذکار بھی یہیں پہ بیٹھ کے کرنا ہے. پھر 25 کے 30 کر لو کہ ہوم ورک بھی یہیں پہ بیٹھ کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف 10 منٹ کا، اللہ کی قسم میرے بھائی، کبھی کبھی کہنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کہنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ جب کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو اس کا اثر پھر پتہ چلتا ہے. اسلام سننے میں اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا کرنے میں ہے. سننے میں کبھی کبھی بورنگ لگتا ہے لیکن جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اب آپ کو مزہ آتا ہے. تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. مجھے پتا ہے باہر کی فتنوں کی دنیا بڑی مضبوط ہے، آپ کا پگانا بن رہا ہے ابھی، یہ سارا یہ جوش ہے. لیکن ایمان والے ہیں جو مسجد سے باہر نکل کے بھی اس پگانے کو پھٹنے نہیں دیتے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کے ایمان کا غبارہ نہیں ہے، وہ پھٹنے والی شے نہیں ہے، وہ باہر جا کے زندہ رہے گی. وگرنہ فتنے کی سوئی میرے بھائی چھوٹی سی پڑتی ہے اور غبارہ پھٹ جاتا ہے. آپ دکان پہ جاتے ہیں، تھوڑی سی گاہک کے ساتھ میں تو ہوتی ہے، آپ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. تو بھائی ارادہ کر لو. اوپر ماں بھی بیٹھے ہو سکتا ہے، نیچے ان کے ہو سکتا ہے کچھ بیٹے بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے والدین کی بیٹے یہاں پہ ساتھ بیٹھے ہوں. بھائی چھوٹا سا کام ہے، 10 منٹ ہے یار، بچے کے بھلے کے لیے کرنا. اور ضروری نہیں ہر وقت تقریریں کرنی ہیں. آپ نے ابھی یہاں سے بات سنی، کوئی بات آپ کو اچھی لگ گئی، آپ بچوں کے ساتھ جا کے شیئر کر دو. آج آپ کو پتا میں نے کیا سنا، کسی دن بچے کو پوچھو کہ تو کچھ سنا دے بھائی، آج اسکول میں کیا ہوا، آج کالج میں کیا ہوا، آج دکان پہ کیا ہوا. وہ 10 منٹ. میں ایک جگہ پہ تھا تو میرے خالو ہیں، ویسے وہ اتنے دیندار نہیں ہیں لیکن ان کو بچوں کو انہوں نے بڑا اچھا جوان کیا، تربیت بڑی اچھی کی ہے. تو بچے سے نا میٹنگ کر رہے تھے، ایسے بڑی ماشاءاللہ جب شہباز شریف تے نون لیگ بیٹھی میٹنگ کر دی پی ہے، بالکل سنجیدہ ہو گئے. میں نے کہا کیا میٹنگ چل رہی ہے؟ کہتے یار اس کی بہن کی شادی ہے. تو میں پوچھ رہا تھا کہ یار کھانے میں کیا ہونا چاہیے. چھوٹا ہے حالانکہ وہ 10ویں ہے، کھانے میں کیا ہونا چاہیے، سویٹ ڈش کیا ہونا. انہوں نے کرنی ہے حافظ میں اپنی مرضی ہے. لیکن اس طرح بچے کو کانفیڈنس آتا ہے، اعتماد آتا ہے، میری کو ویلیو ہے، میری کو گھر میں اوقات ہے، میرے سے پوچھا جاتا ہے. حالانکہ کھانے ہی تسی دینا 3-4 آپشن ہی ہیں، ان 3-4 میں سے جو بھی ہو تو اچھا ہی ہوگا شادی حالوں میں. لیکن اگر آپ بچے کی مرضی کا رکھیں گے تو بچہ آپ پہ بھروسہ کرنا شروع کرے گا، اعتماد کر. کتنا چھوٹا سا کام ہے، کر لے ہو یار، کر لے ہو. لیکن ہم جب مرد بن کے بچے سے ڈیل کرتے ہیں نا پھر گیم خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی مرد ہے اور آپ بھی بولو آپ بھی مرد ہیں. تو وہ مردانگی وہ آ جاتی ہے بیچ میں. باپ بن کے بات کیا کرو، مرد بن کے نہیں.
کیونکہ باپ کے اندر مردانگی ہوتی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ آپ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں کہ اگر جب آپ علم کے حوالے سے بچوں کو اس طرح کے واقعات بتائیں گے نا تو وہ پیسوں کی بنیاد پہ بڑا نہیں ہوگا بلکہ علم کی بنیاد پہ بڑا ہوگا. ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ غریب ترین صحابی ہیں، غریب ترین، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس پہننے کو، اوپر کا ڈھکتے تھے تو نیچے سے کھل جاتا تھا، نیچے کا ڈھکتے تھے تو اوپر سے کھل جاتا تھا. غریبی چیک کرو. اچھا وہ کون ہے؟ ولی ہیں، ڈکلیئرڈ ولی ہیں، اعلانیہ ولی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج تو ماشاءاللہ نئے ماڈل کے ولی نکل رہے ہیں نا بازاروں گلیوں میں. یہ بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہے کون ہے؟ یہ ولی ہیں، اور اصحاب صفہ میں سے تھے جو ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے تھے. تو ان کی ڈیوٹی تھی رسول اللہ کے دروازے پر. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور دیکھا، کیونکہ وہ وضو کرانا پڑ جائے، آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے، وہی آئے تو سب سے پہلے میں سنوں. تو کچھ صحابہ نبی کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے. سبحان اللہ. تو اب آج ان کی ڈیوٹی تھی، ان کی باری تھی. ہمارے نبی باہر آئے، دیکھا، حالت دیکھی، کیا کپڑے پہننے ہیں، کیا کھانے کو نہیں ہے، کیونکہ شروعات میں مدینہ کی حالت غربت میں تھی. آپ کو اس پہ رحم آیا، ترس آ گیا، اور آپ کہنے لگے یا ربیعہ مانگو جو مانگتے ہو آج اللہ تمہیں عطا کرے گا. ساڈے ورگا کوئی ہوندا نا تو اسی دنیا دی کچھ چھڈنی نہیں سی. کی خیال؟ اب یہ کون ہے؟ ربیعہ بن کعب ولی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، نبی کے دیوانے ہیں. یار تھوڑی سی دنیا تو بنتی ہے نا بھائی، کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی تو بنتی ہے کہ یار ہم محتاج نہ ہو. بنتی ہے کہ نہیں؟ او بولو بنتی ہے نا. آپ نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو آج اللہ کی رحمت جوش میں تجھے ملے گا. ربیعہ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے نبی نے پھر دوہرایا او یار وہ تو ٹھیک ہے، او مانگ لے بھائی کچھ، او کچھ دنیا مانگ لے. کہنے لگے یا رسول اللہ جو مجھے چاہیے تھا میں نے بتا دیا ہے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت کرے گے لیکن ہمیشہ رسول اللہ کے پڑوسی بن کے دنیا سے گئے. اب بچوں کو یہ بتلانا، اب بچہ پیسے کی بنیاد پہ بڑا ہوگا یا اخلاقیات کی بنیاد پہ بڑا ہوگا؟ کیا خیال؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ علم، بچے کو یہ چیز دیں صرف 10 منٹ. تو دوسری چیز کیا ہے؟ بچے کو علم دینا وہ نہیں دے سکتے اگر آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ علمی مجلسوں میں، اب تو یار آپ خود نہیں دے سکتے. اب تو یار یوٹیوب پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی چلا دو 10 منٹ کے لیے. کیا خیال ہے؟ چھوٹا سا ریمائنڈر چلاؤ، 5-5 7-7 منٹ کی ویڈیوز الحمدللہ علماء کی موجود ہے، صرف 5 منٹ چلاؤ، بند کرو اپنے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے گا. تو پہلی بات کیا ہے؟ بچہ آنکھوں سے سنتا تو آپ جو بنانا چاہتے ہو وہ بن جاؤ. اور دوسری بات علم دو بچے کو. یہ نہ بتاؤ بار بار کہ میں تیرا باپ ہوں، اس کو بتاؤ اللہ باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ ماں کے بارے میں کیا کہتی ہے، اللہ یہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا. یہ دوسری بات. تیسری بات میرے بھائیوں اور دوستو، بچہ شروعات کے اندر کوئی بھی شخص، وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، فرعون ہی کیوں نہ ہو، شروعات کی ہر شے وہ رحم کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ ہونی چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ہر معاملے کے اندر شفقت اور رحم کو پسند کرتا ہے. میں 4 سال کا بچہ، 4 سال کا، مجھے آ کے کہتے ہیں حافظ صاحب کو دامتیں کرو، یہ نماز نہیں پڑھتا. کتنے سال کا بچہ؟ میں کہا یار کو خدا کا خوف کرو، رب نو مسئلہ نہیں دیتے، نماز فرض ہی نہیں، فرض بھی نہیں ہے، تجھے کہے کی تکلیف ہو رہی ہے بھائی، تجھے کہے کا مسئلہ ہو رہا ہے. آپ بچے پہ بلا وجہ کو بوجھ نہ ڈالیں. جب تک اسلام اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتا آپ بھی ڈیمانڈ ہاں کہیں، اس کو دکھائیں. پہلے 7 سال بچے کو بتائیں نہیں، صرف دکھائیں. اور اسلام کہتا ہے 7 سال سے دعوت شروع ہوتی ہے. اور میں نے یقین کرو بچوں کو مارتے دیکھا ہے ماں باپ کو کیونکہ نماز نہیں پڑھتا، اور ان کو کہنا یار آپ نہ مارا کرو، کہندے اس دی اس کے ہی ہے کہ بچہ نماز نہ پڑھے تو انہوں حدیث ہے. وہ بولو بھائی حدیث ہے، لیکن اپنی مرضی دی چنی تسی ماشاءاللہ. کٹن دا ثواب سمجھ کے تسی کٹی دا تے کی کریے، اپنی مرضی دی حدیث پڑھی. مرضی کی حدیث یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو محبت سے کہنا ہے، متے تے وٹ نہیں، زبان میں تلخی نہیں. اچھا یا رسول اللہ کتنی دیر تک محبت کریں؟ 3 سال. کتنی دیر تک؟ 3 سال تک متے تے وٹ نہیں.
انہوں ڈانٹنا نہیں. 3 سال کے بعد جب 10 سال کا ہو جائے اب بھی اگر نماز نہیں پڑھتا اے واقعی شیطان ہے, انہوں مارو پڑھ کے. ہن 3 سال کسی بچے نے محبت کیتی جائے تانوں لگدا کہ وہ ٹھیٹ بنے گا؟ ہن کہ واقعی رہ گیا نا تے وہ واقعی پھر ٹھیٹ, انہوں 2 لگنیاں چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ ترتیب جب تک پوری نہیں ہوگی آپ مار سکتے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب ہونے ترتیباں پوری نہیں ہونے, منڈا 12 سال دا ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کم از کم 3 سال نہیں, 1 سال تے بھگتاؤ نا, کم از کم سال لگاؤ. اب غصہ نہیں کرنا, برا بھلا نہیں کہنا, سال صرف محبت سے کہو. یقین کرے میں اپنی پبلک کو جانتا ہوں, اپنی عوام کو جانتا ہوں, ان میں بڑی خیر ہے. یقین کرے بڑی خیر ہے. وہ خیر باہر آئے گی, ڈنڈے سے نہیں آئے گی. میں بچپن میں مجھے ابو کہا کرتے تھے ڈنڈے سے نماز پڑھو. میں 100 تک گنتی پڑھ کے آ جاتا تھا. پڑھا لو پھر جی پڑھنی تو پڑھا لو, کیونکہ نبی نے ایسے نہیں پڑھائے. اسلام ایسا چاہتا ہی نہیں, سسٹم نہیں ہے. 3 سال تک محبت ہوگی انشاءاللہ نہ صرف وہ نمازی بنے گا لیکن آپ کا ایک تعلق بھی بنے گا, ایک احترام کا رشتہ بنے گا. آپ کے گھر میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا ابا رحم کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے, جب تک تو میرے بندوں پہ رحم نہیں کرے گا میں بھی رحم نہیں کروں گا. اور ان بندوں میں سب سے پہلے تو آپ کی اولاد ہے. کیا خیال ہے؟ اور رحم کی ایک سب سے بڑی نشانی, اللہ کا واسطہ میں ماں باپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ نہ کیا کرو یار, اللہ کا واسطہ. اے ہاتھ جوڑ کے. اور شرم کار شمکار لوہارا دا منڈا ویک کتے پہنچ گئی. اور شرم کار تیرے 60 نمبر آئی, او بندہ ویک اندہ ابا ریڑی چلاؤں دے 90 آئی. ایک صرف میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ماں باپ سے, اگر بچہ اپنے ماں باپ کا موازنہ دوسرے ماں باپ سے کرنے لگ جائے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اور جا ابا تیرے تو ابا وہ زیادہ چنگا, امی جی آپ کا تو نہیں اچھا لگتا, وہ جو ماں ہے نا اس کی ماں بڑی اچھی ہے. کیسا لگے گا آپ کو؟ بولو بھائی. آپ پتہ کیا کرتے ہو, کبھی کبھی آپ کا بچہ مثال کے طور پر ایک مچھلی کی طرح ہے جس کے ساتھ آپ موازنہ کر رہے ہیں وہ شیر ہے, اور آپ دونوں کا مقابلہ کروا رہے ہیں کہ سمندر میں تیرو پہلے کون جیتے گا. کون جیتے گا بھائی؟ اور بولو یار, بول دے نہیں, پتہ نہیں میں غلط کہہ رہے ہیں. کون جیتے گا؟ لیکن شیر ساری زندگی اداس رہے گا, یار میرے کو پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی, سیکھ لیندے میں بھی تیار ہی لیندہ. ساری زندگی اداس رہے گا آپ کی وجہ سے, آپ کے غلط موازنے کی وجہ سے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا, اس کی خوشی کو انجوائے نہیں کیا, اس کے ٹیلنٹ کو نہیں دیکھا, دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے رہے. شریکہ نو اگ لانی سی تسی, لیکن وہ اگ لاتے لاتے تسی اپنے منڈے نو اگ لا لی ساری, اس کا بڑا غرق کر دیا. کیونکہ آپ کا بچہ اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ اپنا ایک ٹیلنٹ رکھتا ہے, وہ اپنی ایک سوچ فکر رکھتا ہے. لیکن پیدا ہوندے ہی میں نے انجینئر بنانا ہے, میں نے ڈاکٹر. بھائی تو نہیں بنانا, پہلے دیکھیں گے بچہ بننا کیا چاہتا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے. آپ نے دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں لکھ رہے ہیں, لیکن خالد بن ولید جنگ میں لڑ رہے ہیں, دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو 2 4 5 سے حدیثوں زیادہ نہیں ملے گا, لیکن ابو ہریرہ سے ہزاروں میں ملیں گی. کیونکہ ابو ہریرہ کا ٹیلنٹ کیا ہے, پڑھنے والا ایک جگہ پہ بیٹھ کے. لیکن اس سارے نو پڑھانا نہیں, اسی کسی نو جنگ تے بھی بھیجنا ہے, کسی کو سیاست سکھانی ہے, کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے. ہر بندے کی اپنی اپنی لائن ہے میرے بھائی. اگر وہ حلال ہے بچے کو اس لائن میں جانے دو, جانے دو اس کو اس لائن میں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, پیسہ میں لایا ہے, جمعیاں میں, روٹیاں میریاں پاڑیاں انہیں, تو جو میں چاہوں گا کرے گا یہ, تو کروا لو, پھر کروا لو بھائی. کیونکہ یہ رحم والا معاملہ نہیں ہے. جو آزادی اللہ نے اس کو دی ہے نا اتنی تو دو نا بھائی. اللہ نے آزاد رکھا ہے نا بندے کو, آپ اس کو قید نہیں کر سکتے. جو آزادی اللہ نے دے رکھی ہے اتنی تو دو بھائی. تو آزاد ہے, تو جو بھی لائن چن, بس حرام نہ چننا, غلط نہ چننا. لیکن آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, بچہ آپ سے متنفر ہو جاتا ہے, آپ سے دور ہو جاتا ہے. پھر ایک اور کام کیا ہوتا ہے, میرے ایک بھائی ہیں وہ سن رہے ہیں, تو میں صرف غائبانہ ان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا. میں, یہ میرا ایکسپیرینس ہے, یعنی کہ میرے ساتھ اتنی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ میں جب بھی کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اس کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اس کی شکایتیں, اب صاحب اے بڑا بدتمیز جے, اے گھر نہیں بہندا, یہ انج نہیں کردا, یہ انج نہیں کردا. آپ پہلی دفعہ میں آیا ہوں, وہ مجھے جانتا, میں اسے جانتا, عزت ہے ذلت ہے؟ بولو عزت ہے ذلت ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو, پہلی دفعہ آپ میرے گھر میں آئے ہیں اور میں پہلی دفعہ کہنے لگ گیا جڑا منڈا نہیں بیٹھا یہ انج دی انج دی انج دی, تسی آؤ گے دوبارہ, تسی منڈے نال روز کر دیو,
اس لیے اسلام کے اندر ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہے فضیحت، ایک کیا ہے؟ اور بولو نا یار، پتہ نہیں دوجی باری بول دیں سارے۔ ایک کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ نصیحت ہوتی ہے کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تنہائی کے اندر اس کی اصلاح کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضیحت کیا ہوتی ہے؟ بھرے مجمع کے اندر اس کی غلطی کو اچھالنا اور اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ عزت کتوں کو بھی پیاری ہے، جانور کو پیاری ہے عزت، اس کو بھی عزت دو تو آپ کا دروازہ چھوڑتا۔ یہ تو اشرف المخلوقات انسان کا بچہ ہے، آپ بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کرتے اور پھر یہ توقع کرتے وہ مجھے عزت دے گا، میرے پیغام کو عزت دے گا۔ وہ پیغام چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی ذلت دیکھتا ہے۔ اس لیے بھرے مجمع میں اس کو مارتے لے کر آنا۔ یقین کریں میں اپنے بچپن جانتا ہوں، الحمدللہ ابھی تو ایسے نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی بندہ وحشی ہو جاتا ہے مارنے میں۔ تو وہ مجھے ایسے ایک دفعہ مار پڑی، سخت سردی ہے، سخت سردی، یقین کریں مجھے لگتا ہے -4 تھا، لاہور کی سردی -4۔ انہوں نے مجھے کپڑے اتروائے، سویٹر اتروایا، قمیض اتروائی، اور مجھے بنیان کے ساتھ گلی میں کان پکڑوائے۔ پورا محلہ اکٹھا ہے، سارے منڈے اکٹھے ہیں، اوئے ویکھ اندر کی ہونڈے، اوئے ویکھ، سارے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کر رہے ہیں۔ آپ بتاؤ یہ میری عزت ہو رہی ہے کہ میری اس طرح اصلاح ہوتی ہے؟ اور پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں یہ کون سی ریت ہے؟ حافظ صاحب ساڈے پیو تے گٹا پن چھڑ دے سی، ساڈا ابا تے سانو مار دے، باواں توڑ چھڑ دے۔ تو بھائی یہ جانور ہے۔ آپ بتاؤ کوئی ایک حدیث ثابت کر دو کسی صحابہ نے اپنے بھائی بچے کو ایسے مارو ٹانگیں توڑ دی ہیں اس کی؟ اے منڈا ساڈا ہے، خالت واڈی ہے، کیوں بھائی؟ او اولاد ہے بھائی آپ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ محبت کرنے والا اور ہر معاملے میں محبت کو پسند کرتا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ریت و رواج بن گئے ہیں، وہ اسلامی نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے زندگی میں کبھی نہ اپنی بیوی پہ نہ بچوں پہ کبھی ہاتھ اٹھایا۔ انس بن مالک کہتے 10 سال نوکری کیا رسول اللہ کی، 10 سال، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا میں کام نے بھیجا رسول اللہ نے، میں کام بھول گیا، ان گلی میں بچوں سے کھیلنے لگ گیا ہوں، اور رسول اللہ پیچھے سے آ کے مجھے ایسے کرے کہتے تھے انس میں تجھے کہاں بھیجا تھا، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ اسمائل کرتے تھے، مسکراتے تھے، کبھی مجھے ڈانٹا، کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی میرے ساتھ سختی نہیں کی۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ اس لیول پہ جائیں، وہ رسول اللہ ہیں، لیکن رسول اللہ کا عمل تو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی مار لو، بھائی مار لو، لیکن پہلی بات تو وہ 3 سال والا کام پورا کرو، پہلی بات تو یہ ترتیب پوری کرو بھائی، اور دوسرا نصیحت کرو، فضیحت نہ کرو، بھرے مجمع میں ذلیل نہ کرو بھائی، یہ کام خراب ہے۔ اس طرح آپ کی گیم بھی خراب ہوگی، آپ کا پیغام بھی خراب ہوگا، اور سب سے بڑی بات آپ سے نفرت کرنے لگے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آپ بتائیں میرے پاس جن حقوق کی میں بات کر رہا ہوں بچوں کی، آپ کو لگتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ حقوق ہیں؟ کتنے بھائیوں کو لگتا ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کریں جن کو لگتا ہے نہیں ہے۔ اب آپ نے شروع میں کہا تھا نا ہم نے حقوق سنے ہوئے ہیں، کہا تھا نا بھائی۔ چوتھی بات سنیے گا ذرا، انصاف۔ رسول اللہ نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، لیکن کماؤ پوت کو تم دیسی گھی کا پراٹھا کھلاتے ہو، جو کما کے تاڑی تلی تے نہیں رکھدا انہوں کو پوچھدا، ماں باپ پکڑے جائیں گے۔ ماں باپ یہ نہیں دیکھتا کہ میری تھلی تے پیسے کون رکھدا ہے، کماؤن والا کون ہے، انصاف کرو۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تیرے خلاف بھی بات جائے تو انصاف کر، یعنی تو نے زیادتی کی ہے تو تو بچے کو کہہ بچے تو ٹھیک تھا میں غلط ہوں، انصاف کر۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بیٹیوں میں بیٹوں میں انصاف کرو۔ بیٹی بیچاری روٹی کے اوپر کبھی کبھی کھانا رکھ کے کھا چلتی ہیں، آتے پھر قربانیاں دینا لی ہوتے، کیوں ہوتی ہیں بھائی، کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کا کام انصاف کرنا ہے، بچوں میں اونچ نیچ کرنی نہیں۔ آپ تو کھانا دینے کی بات کر رہے ہو نا بھائی۔ رسول اللہ کی مجلس میں صحابی آئے، ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے بیٹے کو چوما اپنی ایک ٹانگ پہ بٹھایا، صحیح حدیث ہے۔ ان کی بیٹی ہے اس کو چوما نہیں ہے لیکن ٹانگ پہ بٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ ناانصافی کرنے کو کس نے کہا بھائی؟ چوما نہیں ہے۔ آپ کے بچے 4 بچے بیٹھے ہیں، ایک کو چوما بھائی ساروں کو چومنا پڑے گا، نہیں تو نہ چومو۔ ایک کو گلے سے لگایا تو ساروں کو لگانا ہے۔ رسول اللہ کے پاس نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے میں اپنے بیٹے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس پہ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے دوسرے بچے ہیں؟ جی ہیں۔ ان کو دیا ہے؟ نہیں، میں ناانصافی پہ گواہ بنتا نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں
یقین کرے یار رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. کوئی بندہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے لیکن اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, اور کوئی بندہ آدھا گھنٹہ نیٹ پہ کچھ اوپر نیچے گیم چلاتا ہے اور اللہ اس کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے. یہ تو اللہ ہے. لیکن ہماری ممتا کی محبت میں بھی ملاوٹ ہو چکی ہے, بدقسمتی سے ماں کی محبت میں ملاوٹ ہو چکی ہے. وہ کماؤ پوت سے سارے فیصلے کس کے سنتے ہیں؟ جنہیں چبارہ بنا کے دیتا ہے, جن دی 2 دکانوں کا کرایہ آ رہا ہے. فیصلے تو وہی کرے گا بھائی. بیٹی دا ویاہ کتنے کرنا ہے؟ ہو سکتا تہاڈا نکا بھرا صحیح کہہ رہا, تسی غلط کہہ رہے ہو, لیکن پیسہ گھر کون دیندا؟ راشن کون پواندا؟ گل ہوندی منی جائے گی. یہ ناانصافی ہے. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول یاد رکھیں, دنیا اسلام کے بنا تو چل جائے گی شاید, لیکن ناانصافی سے نہیں چل سکتی, ظلم سے نہیں چل سکتی, بے عدل ہو کے نہیں چل سکتی. تو چوتھی بات میرے بھائی, انصاف. چاہے وہ بیٹا اور بیٹی ہے, چاہے وہ کماؤ پوت ہے یا دوسرا, چاہے وہ گنہگار ہے یا نیک ہے, آپ نے انصاف کرنا. یاد رکھیں وراثت بانٹنی ہے نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو بندہ نمازی ہے اس کو وراثت زیادہ ملے گی, جو بے نمازی ہے اس کی وراثت پوری ملنے کو. قانونی نظر میں وہ برابر ہے, قانونی. اللہ کی نظر میں کوئی اوپر ہے کوئی نیچے, لیکن وہ ہم جانتے. ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہے اس کا ایک عمل قبول نہیں, اور جو اپنے آپ کو بے دین کہہ رہا ہے اس کے ایک عمل سے وہ فردوس میں چلا جائے. کیا آپ نہیں جانتے وہ فاحشہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا اور جنت میں چلی گئی؟ اور آپ نہیں جانتے مسلم کی وہ حدیث رسول اللہ نے فرمایا جنتی بندہ لیکن آخری وقت میں ایک گناہ کر کے جہنم میں چلا گیا. جنتی تھا, نیک عمل کرنے والا تھا, آخری وقت میں آ کے اس نے ایک ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے جہنم میں پھینک دیا. ڈرو بھائی, ہم نہیں جانتے کون نیک ہے اور کون برا ہے. ہم نے تو ظاہر کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے, ہم نے قانونی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اندر کیا ہے یہ ہم جانتے, یہ ہم نہیں جانتے. انصاف کرنا ہے, انصاف کرنا ہے. فیصلہ کرو, ٹھیک ہے آپ کو ایک بچے کا فیصلہ زیادہ سمجھ آتا ہے دوسرے کا نہیں, لیکن مشورہ سب سے کرنا ہے, مشاورت سب سے کرنی ہے. یقین کریں میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں نکے منڈے نو آخر تے پتہ چلتا ہے کڑی دا ویاہ کر چھڑیا, منگنی طے ہو گئی ہے, اور دھیرے دھیرے وہ باغی ابھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. کیونکہ ساڈے گھر چو ویلیو میری او بھائی صرف پوچھ ہی لو, کرنا اپنی مرضی پوچھ لو. یہ پوچھنا آپ کی ڈیوٹی, آپ نہیں کرتے, گنہگار ہیں آپ, کیونکہ آپ نے بچوں میں انصاف قائم نہیں کیا. اور رسول اللہ بار بار کہتے تھے اعدلوا بین اولادکم اعدلوا بین ابنائکم, کہ میری امت کے لوگوں اپنی اولاد میں اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. بھائی تھوڑا سا برداشت ہو جائے گا یا آپ ختم کر دیں؟ ہاں جی نہیں, آج دی دنیا مولوی نے سننا ڈاڈا کام ہے. کیا خیال نہیں ڈاڈا؟ سن لیں بھائی, سن لیں گے. ابھی صرف 2-3 باتیں رہ گئی, لیکن اگر آپ کہتے ہو میں چھوڑ دوں گا, ٹھیک ہے. تو باہر جا کے شیطان نو تہاڈے کناں کو پھسر نہ کرن دینا, ٹھیک ہے. میں تو پوچھیا, ٹھیک ہے. ویسے میرا دل تھا گھنٹہ ایک ہو جائے تو بس کافی ہے, تو میرا ہو گیا. ویسے 9:05 پہ ہم نے شروع کیا تھا, 10:05 ہو گئے. تو بھائی بول لوں بھائی, ہاتھ کھڑا کر کے, ہاتھ کھڑا. چلے الحمدللہ. پتہ نہیں, مجھے امید ہے اندر بھی یہی سین ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. 5ویں بات, بچے کو وقت دیں. کیا دیں؟ اچھا, وقت دینے کا مطلب کیا ہے؟ وقت دینے کا یہ مطلب انہوں نے نال دکان پہ لے جاؤ. یقین کرو یار, ہمارے ماں باپ کو ایسے لگتا ہے بچے کو دکان پہ لے جاؤ, ساتھ نماز پڑھانے لے جاؤ, اے وقت ہے. اور نہیں بھائی, یہ وقت نہیں ہوتا. وقت پتہ کیا ہوتا ہے؟ اصل وقت آپ کا بچہ اپنی یاریوں کے ساتھ نبھاتا ہے. ہر الٹی سیدھی بات کرتا ہے ان کے ساتھ, کرتا ہے نا, ہر شے کھولتا ہے, لیکن پیو سامنے وہ وقت نہیں نبھا رہا تھوڑے نا. تسی اپنے بچے کو پوچھو نا کیسا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اسکول کیسا ہے, ٹھیک ہے. کالج ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے اس کے دوست پوچھیں گے ویسے بولے گا؟ نہیں بولے گا نا. اتنے تو کہانیاں اج استاد جی چاسا آ گئی تاڈے بھرا نو, کہے گا نا, کہے گا نا. اج پتہ کی ہوا ہے, آج وہ پروفیسر آیا, یہ ہے وقت بتانا کھل کے, اس سوچ سے آزاد ہو کر کہ یہ میرے سے نفرت کریں گے یا مجھے برا بھلا کہیں گے. یہ ہے وقت. تو وہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں نبھاتا. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں سخت جملہ بھائی, کھری باتیں ہیں بھائی, 2 + 2 = 4. جس باپ کو اس کی بیٹا ہیرو نہیں مانتا وہ ہارا ہوا باپ ہے. جس ماں کو اس کی بیٹی ہیروئن نہیں مانتی, اپنی ماڈل نہیں مانتی, ہاری ہوئی ماں, کیونکہ تیرے اندر سے نکلے تھے. سب سے پہلے انہوں نے تجھ کو دیکھا تھا, سب سے پہلے تیری انگلی کو تھاما تھا, سب سے پہلے تیرے لفظوں کو سنا تھا, لیکن آج تجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں تو ہار چکی ہے. ساری دنیا تو جیت چکی ہے, اللہ کی قسم. اگر تیری بیٹی تجھے ہیرو نہیں مانتی, تیرا بیٹا تجھے ہیرو نہیں مانتا, تو ہار چکا ہے. اب کتنی اولاد یہاں بیٹھی ہے جن کا خواب ہے میں اپنے باپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. کتنی بیٹیاں ہیں جن کا یہ خواب ہے میں اپنی ماں کی طرح بننا چاہتی ہوں. وہ شاہ رخ خان,
وہ سلمان خان، وہ کرینہ کپور، وہ کاجل کی طرح بننا چاہیں گے، لیکن نہیں بننا چاہتے تو جن کے گھر پیدا ہوئے ہیں ان کی طرح نہیں بننا چاہتے، کیونکہ وقت نہیں دیا آپ نے، ٹائم نہیں دیا۔ ٹائم کس نے دیا؟ شاہ رخ خان نے 4000 کلومیٹر دور بیٹھ کے ٹائم دے دیا اس کو، دے دیا کہ نہیں؟ ان ایکٹر سے ٹائم دیا نا تو ہو گیا اس کا، جو ٹائم دے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ وہ ایک بچہ تھا نا، اس کا ابا روزانہ کام سے لیٹ آتا تھا تو بچہ بار بار اس کا انتظار کرتا تھا کیونکہ جو انعام ملا ہے۔ تو جو بچے کے یہ شروع والے 14-15 سال ہوتے ہیں نا، اس کی صرف ایک کوشش ہوتی ہے میرا باپ یا میری ماں مجھ پہ فخر کرے، اس لیے وہ ہر شے پہلے آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک دن ایک وقت آتا ہے، اگر تو آپ اس کی اس چیز کو قبول کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، گلے سے لگائیں، پارٹی کریں اس کے لیے، پھر تو وہ آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے، نہیں تو پھر دنیا پوری سے شیئرنگ کرتا ہے سوائے آپ کے۔ تو اب یہ بچہ جو بھی اسکول میں ہوتا تھا وہ اپنے ابے کو بتانا چاہتا ہے، لیکن ابا جی ماشاءاللہ رات کو لیٹ آتے ہیں، اور جدوں بھی آئے تو کام تو بہرحال تھکا ہوا آتا ہے، تو بھائی کام پہ رکھو، گھر پہ رکھو، لیکن ہم مکس کر دیتے ہیں۔ جڑی باس نال تہاڈی ہوئی ہے وہی تسی بیوی نو کھڑکا چھڑ دیو آ کے، جڑی تہاڈی اوتے گاہک نال ہوئی ہے وہی تسی سارے بچوں نو کھڑکا چھڑ دیو۔ یہ کام کو مکس نہ کریں، کام ہے، گھر ہے، یہ ذہن بنائیں اپنا۔ لیکن ابا گھر آتا ہے، بچہ پاپا آج پتہ کی ہویا؟ او یار کی ہویا ہے؟ او فاطمہ یار اینو تے پرے کیتا کر، میں تھکیا ہویا، اینو تے نال لا چھڑ دی، انہوں نے کمرے چ نہ ربا کے کنڈی لا چھڑ، یقین کر ہن میرے کول کوئی نہ آئے، میں ٹی وی ویکھن لگا، میں خبراں سنن لگا، کیونکہ میں تھکیا آیا۔ بھائی یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو بچے پیدا کرنے سے، بیلنس کرنا، کام اور گھر کو کیا کرنا ہے؟ بیلنس کرنا ہے۔ اچھا وہ بچہ اب روزانہ ابے سے بات کرنا چاہے، سچا واقعہ ہے، کر نہیں۔ ایک دن اپنی اماں سے پوچھتا ہے میرا ابا کماتا کتنا؟ کہتے بیٹا 800-900 تہاڑی لے لینا، 800۔ تو اب بچہ پاکٹ منی جمع کرنے لگا۔ ایک رات باپ آیا اور باپ کو کہتا ہے ابا جی یہ 1000 روپے لے لیں، کیا آپ کا ایک دن مل سکتا ہے؟ 1000 روپے لے لو، کیا آپ کا ایک دن مل سکتا ہے؟ بس پھر وہ آخری دن تھا کام پہ اس کا، اس طرح سے وہ بچے کو وقت، یہ ہے وقت دینا۔ اب وقت دینے سے پتہ کیا مراد؟ اب یہ سنیے گا دھیان سے، ہمارے ماحول میں بچہ حلال باتیں نہیں کر سکتا، گھر کے اندر حرام باتیں کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں ایسے کہنا ابا جی میرا بیاہ کرا دیو، کیڑی آخر آئی ہے تنو بھائی؟ اچھا یہ حلال بات ہے حرام بات ہے؟ بھائی صحابہ کی 5-10 منٹ میں شادی ہو جاتی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی عورت طلاق ہوئی ہے، عدت آئی ہے، وہ تو اس کے گھر پہ چلے جاتے تھے کہ بھائی عدت کے بعد ہم حاضر ہیں، ہمارے گھر آ جانا، بات ختم، کیونکہ یہ حلال ہے۔ حلال بات تو اسے کم از کم کرنے دو کھل کے، ہم تو حلال نہیں کرنے دیتے، لیکن اگر اس کو لڑکی پسند آ گئی کالج میں موبائل پہ، وہ کرے گا آپ سے بات، وہ بولو کرے گا۔ حلال آپ کرنے نہیں دے رہے، حرام کرے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اس کے ساتھ وقت بتانا ہے تو آپ نے ہر موضوع کھولنا ہے۔ اج میں ویسے اخبار چ پڑھدا پیا سی، وہ کڑی تے منڈے جڑے نا وہ گھروں نس گئے، تیرا کی خیال ہے انج کیوں ہوندا ہے؟ بات کرو، آپ کر لو بھائی۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں بچے کو اٹینشن دو، نہیں تو یہ بڑی بڑی ٹینشن بن جائے گا۔ بچے کو توجہ دو، اٹینشن دو، نہیں تو آپ کے لیے بڑی بڑی ٹینشن بنے گا۔ آپ دے دو، نہیں تو دشمن دے کر اس کو اپنی ڈگر پہ چلا لے گا۔ آپ مدعا کھولو، کالج بھیج رہے ہو، آپ اس کو بتا دو یار اتنے لڑکیاں بھی پڑھ دی ہیں، پردہ پردے دا نظام کوئی نہیں ہے، میرا پوت ٹینشن ہی لینی، اللہ کرے تیری عزت محفوظ رہے، اپنے آپ دی حفاظت کرنی ہے، لیکن کوئی الٹ نیچ ہو جائے، تیرا پیو حاضر ہے، منو آ کے دسے میں حاضر ہوں، تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی آپ کے پاس مدعا لے کر آیا تو آپ کوئی سین چلا لو گے، کیا خیال ہے؟ کیوں چلا لو گے؟ اور تسی 20 سال تو نہیں جانتے ہو، یونیورسٹی اس کو 20 سال سے جانتی، دوست اس کو 20 سال سے جانتے، آپ تو 20 سال سے جانتے ہو نا، لیکن بچے کو یہ یقین آ جائے کہ میں ابے سے کوئی بھی بات کر سکتا ہوں۔ اس لیے آپ ایک کمال نقطہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے نا، بڑی مشہور ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، سب سے پہلے انہوں نے کس کو بیان کیا؟ باپ کو بیان کیا۔ اچھا بھائیوں کے پاس نہیں گئے، پہلے یعقوب کے پاس گئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ وجہ کیونکہ باپ کے ساتھ تعلق ہے، ہر بات میں نے کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے؟ باپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس کے بعد دوست ہے، اس کے بعد ساری دنیا۔ باپ سے اتنی زیادہ باتیں ہیں جو اپنے دل میں لے کے مر جاتا ہے، بہت ساری باتیں بیٹا دل میں لے کے مر جاتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتے بھائی۔ تو 5ویں بات کیا ہے میرے بھائی؟ تعلق قائم کرنا، کس کے ذریعے؟ وقت بتائیں، آپ موضوعات کھول دیں، وہ چاہے نہ کھولیں۔ آخری بات میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے،
بچوں کے سامنے نہ لڑا کریں. بھائی اگر آپ کی ماں کو کوئی چھیڑے کیا کرو گے آپ؟ بھائی کیا کرو؟ گال پڑ جاؤ گے؟ کیا کرو گے بھائی آپ؟ تسی بھی گال ہی پڑنا ہے. کیا کرو گے؟ ہاں جی آپ بھی گال. آپ بھائی آپ روزانہ بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو چھیڑتے نہیں ہو، مارتے ہو، گالیاں دیتے ہو، نمک زیادہ ہونے پہ، ہلدی زیادہ ہو جانے پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا کرتے ہو؟ ماں بہن ایک کر دیتے ہو اس کی. بھول جاتے ہو کہ آپ نے بھی بیٹی بیائی ہوئی ہے. اب آپ کا دل کرتا ہے کہ میری ماں کو کوئی ایسا کہے تو کیا کرو؟ گل پڑ جاؤ. ایک جگہ پہ ہمارے قاری صاحب نے کہا تھا فیر مار دینا. تو بیٹا ہے تو مرد، ماں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، دیکھ رہا ہے، صرف ایک وجہ سے چپ ہے، تو میرا باپ ہے. بس ایک دن بولے گا بھائی، پھر زندگی میں آپ کبھی بول نہیں پاؤ گے. تو کیا کرو؟ اپنی عزت کی حفاظت کرو. یہ بات میں زور سے نہیں کہہ رہا، میں محبت سے اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، کیونکہ آپ عزت دو گے تو بچے سے عزت لو گے. اور خصوصاً ماں، کیونکہ باپ جو ہے نا اس کے ساتھ اس طرح غیرت ہماری نہیں جڑتی جتنی ماں سے جڑتی ہے. باپ کے ساتھ بھی غیرت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اللہ نے بھی تو رسول اللہ کو یہ پیغام بھیجا نا 75% ماں کا حق ہے اور 25% باپ کا ہے. وجہ کیونکہ باپ کا عمل ایک ہے لیکن ماں کا عمل 9 ماہ کا ہے. پیٹ میں اٹھانا، دقتیں برداشت کرنا، تکلیفیں، یہ ماں کا ہے. تو اس لیے جذباتی طور پہ ماں زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں روز ذلیل ہو رہی ہے، لیکن بچہ کچھ کر پاتا نہیں، تو لاوا بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ لاوا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں، میرے دوست وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اس کے بچے دعائیں کرتے ہیں اللہ کرے ہمارا باپ مر جائے. اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں. کیوں؟ اس کا باپ اس کی ماں کو مارتا ہے. 5000 خواتین ہمارے معاشرے میں مردوں کے مارنے سے مر جاتی ہیں. 3 کروڑ خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہے. کتنی؟ جب بچی عورت کو پیریڈز ہو جائیں. اللہ نے رکھے بھائی، اس نے تو نہیں رکھے یار. پہلے 2-3 روز نہ کہو اس کو کچھ پکانے کو. چل اٹھ جا ایڈی تو ٹوکر نہیں کھاندی. نہ میرے بھائی انسان بنو، بھائی انسان بنو. سارا گھر برباد کر رہے ہو اپنا، سارا معاشرہ برباد کر رہے ہو. عزت کرو کہ کوئی بات نہیں یار، ہم باہر سے لے آتے ہیں، میں پکا لیتا ہوں. آپ پکایا کریں، کبھی کبھی گھر جھاڑو دیں. یہ زن مریدی نہیں ہے. اگر یہ زن مریدی نعوذ باللہ یہ پنجاب میں ہے، رسول اللہ کی زندگی میں نہیں تھی. وہ یہ کرتے تھے سب کچھ. آپ کرو کیونکہ یہ بچے دیکھیں گے. اچھا ایسا ہوتا ہے مرد کا بچہ، ایسا جیسا ہمارا باپ ہے، جو کبھی کبھی روٹی بھی پکاتا ہے اور گول پکاتا ہے ماشاءاللہ، جو کبھی کبھی واش روم بھی صاف کر دیتا ہے، جو کبھی کبھی گھر کی صفائی کرتا ہے. اور خاص طور پہ کب کرتا ہے؟ جب ہماری ماں تھکی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ جو میرا بھائی ہے گھر کے اندر تعلق قائم ہوگا نا، وہ آپ کی 1000 باتوں سے بھی قائم نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ اچھا کوئی باپ بیٹھا ہے، باپ جو اس کے ساتھ بیٹا بھی ادھر ہی ہو. آپ کا بیٹا ہے کہاں بیٹھا؟ اور کوئی؟ آپ کا بیٹا ادھر ہی ہے. اور آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ آپ کا اچھا ان کے جو باپ ہے نا، باپ ان کی اولاد ذرا ان کے پاس آئے نا، جو یہ والدین نے ہاتھ کھڑا کیے نا، ان کے اولاد ان کے پاس آئے. آخری کام ہے پھر ہم بات ختم کرنے لگے. ان کے پاس آئے، ذرا بیٹھے. بیٹھو بیٹھ جاؤ. جن کی اولاد ہے پاس جاؤ. آپ کا بھی ہے، بات آ گیا. بیٹھو بھائی جلدی. آپ نے بھائی ایک کام کرنا ہے، اور اس کام کے بعد سارے لوگوں نے گھر جا کے یہ اللہ کا واسطہ ہے کام کرنا ہے، بس باقی کام نہ کرنا. بے شک ایک کام تو پورا کرو، یہ وعدہ کرنا ہے آپ نے، یہ ارادہ نہیں کرنا بھائی. تو اب یہ باپ جو جن کے ساتھ اولاد کھڑی ہے نا، بیٹھی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں. اولاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. صرف باپ اور ان کی اولاد. اب آپ نے اپنے بچے کو گلے سے لگانا ہے، اور گلے سے لگا کے یہ جملہ بولنا. دھیان سے سنیے گا. میرا بیٹا تو میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. بولیں بھائی، گلے سے لگائیں. بولیں منٹ نہیں کرنا، بولنا نہیں گلے سے. نہ صحیح طرح جملہ بولا آپ نے، جملہ بولنا ساروں نے بولنا. بیٹھ جائیں، جنہوں نے بول دیا بیٹھ جائیں. میں نے جب ایک جگہ پہ یہ بات کی، الحمدللہ میں نے جب ایک جگہ پہ بات کی، ایک بچہ پھوٹ کے رونے لگا. میرا دوست تھا، میری عمر کا تھا.
میں نے اس کو درس کے بعد پکڑا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جواد بھائی میں باپ کو بڑے دل سے گلے سے لگانا چاہتا تھا, لیکن اس کا رو بھی بڑا تھا, اس کا قد ہی بڑا تھا, میں نہیں لگا سکا, لیکن باپ مر گیا. میں کہہ نہیں سکا کبھی اس کو, کہنا چاہتا تھا. کیوں؟ کہتا میں فلموں میں بڑا دیکھتا تھا, ٹی وی پہ بڑا دیکھتا تھا, لیکن وہ سارا ڈرامہ ہے, میں اس کو حقیقت میں کرنا چاہتا تھا. بہرحال ہمارا باپ تو باپ ہے, لیکن نہ باپ کبھی لگا پاتا ہے. ہم اس عمل کو چھوٹا سمجھتے ہیں, اللہ کی قسم یہ عمل بہت بڑا ہے. تو میں نے کروایا صرف اس لیے ہے میرے بھائی, کیونکہ اکثر مجھے پتا ہے کچھ باپ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں نا, کیونکہ بہرحال کمائی آخر میں آپ کی دکان نہیں ہے, آپ کا چبارہ نہیں ہے, یہی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ نے چھوڑ کے جانی ہے, جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے سکتی ہے, جو قبر میں بھی آپ کو عزت دے سکتی ہے, جو قبر میں بھی آپ کے پیچھے سے اجر جاری رکھ سکتی ہے. یہ واحد شے ہے جو اولاد ہے آپ کی. اس لیے میرے بھائی ان کو قیمتی جانیں. ہم نے کچھ اصول رکھے ہیں, اسلامی اصول ہیں, اللہ کا واسطہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اب یہ ماں باپ تھے, اب سارے بھائی بھی ایسا کریں گے, کیونکہ یہ انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے, کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو صحابی جا رہے ہیں نا, بھائی جا رہے ہیں, میں ان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا منو کی دس دیں, انہوں دس. اسی کہنے آپ سے محبت ہے نا, تو سانو بھی پتہ ہے بھائی, دس بتاؤ اس کو. اس کے بعد صحابہ کا یہ سنت بن گئی کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے کہتے تھے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں آپ کو جانتا نہیں, آپ مجھے نہیں جانتے, لیکن آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ہمارے اس اختتام پہ آپ سارے بھائی کھڑے ہوں گے. جڑا سجے بجے کا جڑا بندہ کھلوتا ہے انہیں کی کرنا ہے, گلے سے لگانا ہے, مڑ نہیں کرنی, شرمانا نہیں ہے, اور کیا کہنا ہے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور گھر جا کے آپ نے اپنی بیوی سے بھی کہنا ہے اور اپنے بچوں سے بھی کہنا ہے, گلے سے. ارے گہرا دیتے نہیں نا. تو میں نے ایک بابا جو کہا نا گلے سے لگانا, کہتا سب شرم ہوندی ہے. میں بیوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب مسجد جاتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت کا اظہار کر کے مسجد جاتے تھے. او بھائی یہ نبی ہے, رسول اللہ سے بڑے حیا والے تو آپ نہیں ہو سکتے, ان سے بڑے محبت کرنے والے تھے. او یار یہ چھوٹے جملے یقین کرے کبھی کبھی نا, یہ میں آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں, میری بہنیں اب کہیں گے کہ سانوں کھڈے لین لا رہے ہیں, لیکن حقیقت بتا رہا ہوں. عورتیں جو ہے نا ان کو اظہار بڑا اچھا لگتا ہے. تو میں کبھی کبھی مجلس میں بیٹھا ہوں نا, رسگلے کھا رہا ہوں, اب صحیح مجلس گوڑی پڑی ہوئی ہے, میں ایک میسج کر دیتا ہوں وائف کو, یار تم بڑی یاد آ رہی ہو, اللہ کی قسم تم یہاں پہ ہوتی ہے اور مزہ آتا, تم سے اللہ کے لیے محبت. وہ وہاں چھوڑتی رہتی بیچاری, ایک جملہ مہینہ لنگ جائے گا, یقین کرو بھائی. آپ کو میں شادی شدہ ہوں بھائی, یقین کریں مہینہ گزر جائے گا, صرف کیا ایک جملہ بول. کبھی ایویں کہہ دیا کریں اپنی بیوی کو جا کر, حالانکہ تانوں وہ گل ہے کوئی نہیں, او یار جڑا تو کالا سوٹ ہے نا اج وہ تو پانا کیوں, خیر ہوئے بس تو اندے چ مینوں چنگی لگدی ہے. او بھائی او مائی ہے, او بڈھی ہو گئی ہے, لیکن تہاڈی اکھ دا تے تارے ہی ہے نا. کی خیال ہے تہاڈے واسطے تے انشاءاللہ وہی جنتی ہے, جنت چ وہی لبنی ہے انشاءاللہ. جنت کٹھے جاؤ گے تو کی کرو, کسی دن کہتا کرو یار وہ والا کپڑا پا, اپنے بچوں کو کہا کریں یار وہ والی پینٹ پہن, یار وہ والا کپڑا کہا کریں. اس سے ان کو احساس ہوتا ہے سانو غور نال ویکھدا ہے. عمل چھوٹا ہے لیکن امپیکٹ بڑا ہے. گلاں نال کچھ نہیں ہونا, عمل نال ہونا. تو ہن اسی ایک عمل کر کے اٹھنا ہے. ایک تو ماں باپ نے کیتا ہے نا, کیونکہ درس ہی ماں باپ واسطے زیادہ وے تے اولاد واسطے وے, تے کارے نے گھر جا کے عمل کرنا ہے. لیکن ایتھے پریکٹس کرو. سارے بھائی ہن کھڑے ہون گے, ٹھہر جو ذرا, گلے لاگ کے کی کہنا ہے, اللہ کے لیے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اچھا میں اتنا کہہ رہی ہیں نا, اکثر نے نہیں کہنا, بس پھر بھی بیبیاں بھی, ہاں میری بہنیں بھی آپس میں پاویں ساس تے نوہ میں گلے لا لینا کچھ نہیں ہوندا. آج پاویں آخری رات ہے تہاڈی تے لا لو گلے لا کے کی کہنا ہے, میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں. اچھا یہ اللہ کے لیے کہنا ہے تاکہ کوئی زنگ ہے تو اللہ کی وجہ سے زائل ہو جائے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جن کے پاس نہیں ہے اللہ انہیں سہل اولاد عطا فرمائے. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھتے ہیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جتھے پھرتی رہی سرکار میری او تھاواں رب وکھا دتیاں. کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں, سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں.
ਕਾਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਮੀਆਂ ਸੜਕ ਰੋਡ ਤੇ ਖੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪੁੱਛੀ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇਨਾਂ ਬਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬਾਈ ਤੋਂ ਕਾਟ ਲੈ ਜਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਜ਼ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਵਾ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੀਆਂ ਦੀਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆਂ ਵਾਵਾ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆਂ ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਰੀ ਧਿਆਨ ਮੀਆਂ ਮਿਸਵਾਕਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮੌਜ਼ੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜੀ ਮਲ ਦੇ ਅਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜੀ ਜੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮੌਜ਼ੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜੀ ਮਲ ਦੇ ਅਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਟ ਬਰਾਮਨ ਮਸਤਾਨੇ ਜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਟ ਬਰਾਮਨ ਮਸਤਾਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਰੱਬ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਲਾਮ।